اعتراف شکست از اے کمپلیٹ ناول۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے خان صاحب؟ ابھی تو اس نے میٹرک ہی کیا ہے اور آپ اتنی جلدی شادی کر رہے ہیں؟ حمیدہ بیگم نے اطمینان سے اخبار کی سرخیوں میں گم اپنے شوہر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ان کے انداز میں احتجاج اور آواز میں جھنجھلاہٹ نمایاں تھی۔ اپنی امسا کی بات کر رہی ہو؟ خان صاحب نے آنکھوں سے اینک اتاری اور اخبار طے کر کے میز پہ رکھ دیا۔ تو اور کس کی بات کر رہی ہوں؟ آپ بھی کمال کرتے ہیں۔ وہ ان کی لاپرواہی پر مزید جھنجھلا گئیں۔ کیوں؟ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا اور کچھ سوچنے لگے۔ بات دراصل یہ ہے حمیدہ بیگم کہ طہماس کی والدہ بہت بیمار ہیں اور طہماس ان کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں ہی بیٹے کی خوشی دیکھ لیں، اپنی خوشی کے لیے دوسروں کی خوشی غارت کر لیں۔ حمیدہ بیگم بڑبڑائیں۔ خدا کے غضب سے ڈرو حمیدہ بیگم، کچھ تو خیال کرو۔ اب وہ خود سے تو بستر پہ نہیں پڑ گئی نا؟ اگر ہم تم میں سے کوئی اس طرح بیمار پڑ جائے پھر؟ خان صاحب کو اپنی بیگم کی خود غرضی پر غصہ آ گیا۔ اللہ نہ کرے جو ہم میں سے کوئی بیمار پڑے۔ حمیدہ بیگم فوراً بولی، امسا میری ایک ہی بیٹی ہے، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اچھی سے اچھی جگہ بیاہی جائے۔ وہ بولی، طہماس میں کیا برائی ہے؟ اور علی احمد کا گھرانہ اچھا نہیں ہے کیا؟ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ تمہاری بیٹی کے نصیب کھل گئے ہیں، ورنہ ان ماں باپ کو بھی جا کر دیکھو جن کی لڑکیاں بابل کی دہلیز پہ بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ خان صاحب خاصے جذباتی ہو کے بولے، مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں تھی اپنی بیٹی کی شادی کی۔ 16 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے؟ نادانیوں کی عمر ہوتی ہے۔ ابھی تو اس کی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی تو اس کے 10ویں کے امتحان میں 1 ماہ باقی ہے۔ لے کے میری بیٹی کو ایک بوڑھے سے باندھ دیا۔ وہ اب گلے شکوے کرنے لگی۔ طہماس بوڑھا ہے کیا؟ خان صاحب بولے، 30 سال کا ہے برے، بلکہ اب تو 31ویں میں لگ گیا ہے۔ میری بیٹی سے دگنی عمر کا ہے، اس کے لیے تو بوڑھا ہی ہوا نا۔ وہ چمک کے بولی، مرد کی عمر کون دیکھتا ہے؟ یہ ضرور ہے کہ طہماس کی عمر امسا کے مقابلے میں زیادہ ہے، مگر وہ اسے بہت خوش رکھے گا۔ ہماری بیٹی راج کرے گی، کوئی نند جیٹھ دیور کا جھگڑا نہ ہوگا۔ ایک بوڑھی ساس اور سسر ہیں، ساس بھی چند دنوں کی مہمان ہے، اور احمد خان تو بہت ہی نیک، شریف اور سیدھا سادہ شخص ہے۔ ہماری بیٹی کو بیٹیوں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ ایسے راج کو میں کیا کروں جو میری بیٹی ہی خوش نہ رہ سکے گی؟ میں تو بالکل اس رشتے پہ راضی نہ تھی، مگر جانے کہاں سے یہ احمد خان آپ کے پیچھے لگ گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی جو اسے باندھ دیا، وہ بھی دگنی عمر کے شخص کے ساتھ۔ بیٹی کوئی بھاری تو نہ تھی ہم پہ؟ ارے اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ وہ حسب معمول بڑبڑاتی ہوئی اور اپنے آپ کو کوستی ہوئی باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ ساری عمر ناشکری کے ساتھ گزاری تم نے حمیدہ بیگم، ابھی بھی ناشکری کرو۔ تم جیسی مائیں ہی ہوتی ہیں جو اولاد کا بھلا نہیں چاہتی۔ بیٹی کے لیے اتنا اچھا، نیک، شریف اور خوشحال گھرانہ مل گیا ہے، ذرا باہر نکل کے تو دیکھو جوان بیٹی کے ماں باپ کس آگ میں جل رہے ہیں۔ علی احمد ان کے بہترین دوستوں میں سے تھے۔ جب طہماس چھوٹا سا تھا تب سے ان کے ہاں آتا جاتا تھا، مگر ان کی بیوی حمیدہ بیگم کو شروع ہی سے علی احمد سے ان کی دوستی پسند نہ تھی، بس ان سے واجبی سا ملتی تھی۔ طہماس نہایت کم گو اور سنجیدہ تھا، پڑھائی کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھا، ذہین بھی بہت تھا۔ کم عمری میں ہی اسکول میں داخل ہوا اور جلد ہی تعلیمی مدارس طے کر لیے۔ BA کرنے کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ علی احمد نے اس کی تعلیم پر بہت توجہ دی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک کامیاب اور مکمل انسان بن جائے۔ وہ امریکہ سے MBA کی ڈگری لے کے لوٹا تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ اتنا عرصہ وہ ملک سے باہر رہا تھا۔ واپس لوٹا تو علی احمد کے بہترین دوست نواز علی خان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اس شام بہت عرصے کے بعد وہ ان سے ملا تو انہوں نے اسے رات کے کھانے کے لیے روک لیا۔ اتنی دیر تک ان کے گھر بیٹھنے کے باوجود وہ اسے کہیں نظر نہ آئی تھی۔ پھر خان صاحب نے اسے خود ہی بتا دیا، امسا بھی ابھی آتی ہوگی، پڑوس میں گئی ہے، اس کی سہیلی کی سالگرہ ہے نا آج۔ اچھا اچھا، وہ بولا، اور پھر آنکھیں انتظار کے شوق میں ان راہوں میں بچھ گئیں جہاں سے امسا کو چل کے آنا تھا۔ پھر وہ آئی اور چھا گئی۔ ہلکے گلابی رنگ کے لباس میں وہ اپنی ساری معصومیت سمیت حیرت اور غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اور طہماس کی نگاہیں اس کے چہرے اور وجود میں الجھی ہوئی تھیں۔
وہ بچپن اور جوانی کے سنگم پر کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے فضا میں آم کے بور اور کچے آموں کی ہلکی ہلکی مہک اتر آئی ہو۔ گلاب کی کچی کلی نے ابھی کھلنا سیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی رنگ لہراتے دیکھ کر طہماس کو احساس ہوا کہ اسے یوں نہیں دیکھنا چاہیے تھا اسے۔ اس نے جلدی سے اس کے چہرے پر بھٹکتی کچھ کھوجتی نظروں کو ہٹا لیا۔ یہ امسا ہے؟ اس نے انکل سے پوچھا تو خان صاحب ہنس دیے۔ ہاں بیٹا، یہ امسا ہے۔ کیسے جلدی اس نے قد نکالا ہے، ماشاءاللہ، اس نے زیر لب کہا۔ اور آپ یقیناً طہماس بھائی ہیں؟ وہ ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں، تم نے تو خوب پہچان لیا۔ خان صاحب مسکرائے۔ میری یادداشت بہت اچھی ہے ابو۔ وہ پھر مسکرائی۔ کون سی کلاس میں ہو تم؟ طہماس نے پوچھا۔ 8ویں میں گئی ہوں، وہ بولی۔ اچھا، طہماس بھی مسکرا دیا۔ بیٹا، اپنی امی سے جا کے کہو کہ کھانا لگا دیں، خان صاحب نے اس سے کہا تو وہ بھاگتی دوڑتی باہر نکل گئی۔ پھر وہ اس کے خیالوں پر ہی چھا گئی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا، گلاب کی کئی ادھ کھلی نازک کلیاں اس کے قریب آ کر مہک دینے لگتی۔ وہ خود اپنے آپ پر حیران ہوتا کہ اسے یہ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے 3-4 سال ملک سے باہر گزارے تھے، وہاں کی رنگینیاں بہت قریب سے دیکھی تھی، مگر کسی میں نہ الجھا تھا۔ یہاں آ کے کیوں الجھ گیا؟ اسے خود پہ غصہ بھی آتا کہ یہ کیا حماقت ہے۔ اس کی اور امسا کی عمروں میں کتنا فرق تھا، مگر محبت کس فرق کو دیکھتی ہے؟ عمر، رنگ، نسل، کچھ بھی تو محبت کے آڑے نہیں آتے۔ اور کبھی عشق ذات پات نہیں پوچھتا۔ اسے بھی امسا سے محبت ہو گئی تھی۔ وقت لمحہ لمحہ کر کے گزرا تو اس کے دل میں دبے پاؤں آنے والی محبت نے مضبوطی سے اپنے قدم جما لیے تھے۔ اس کے دل کی شاخوں پر محبت کی امر بیل اپنا سایہ اور خوشبو چھوڑ چکی تھی۔ وہ سنجیدہ اور سوبر سا شخص امسا کی محبت میں پاگل ہو جانے کی حد تک ڈوب گیا تو علی احمد کو نواز خان سے اس کی اکلوتی بیٹی کے رشتے کی بات کرنی پڑی۔ ان کے بیٹے میں کیا خامی تھی؟ بہت زیادہ خوبصورت نہ صحیح، مگر وجیح اور بہت پرکشش تھا، جس کے اندر بردباری اور سنجیدگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آج کل کے نوجوانوں کی شوخی، آوارگی، لاؤبالی پن اور کھلنڈرانہ حرکتیں نہ تھیں۔ پھر اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا، مالی لحاظ سے خوشحال تھا، اپنی ایک چھوٹی سی فرم کھول لی تھی جسے اس نے خود ہی منظم کیا تھا۔ سوسائٹی میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ تھا اور معاشرے میں وہ اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نواز علی خان کے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہ تھی۔ بیٹی جلد ہی اور اچھی جگہ پر بیاہ دی جائے والدین کے لیے اچھا تھا۔ طہماس انہیں بہت پسند تھا اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتا تھا۔ اگر کہیں فرق تھا تو عمروں کا، اور کوئی خامی یا کمی نہ تھی اس رشتے میں۔ ابھی امسا کم عمر تھی، نہ سمجھ تھی، اس لیے انہوں نے صرف بات پکی کر لینا ہی مناسب خیال کیا تھا۔ علی احمد نے نواز خان کے سامنے اپنی درخواست رکھ دی تھی اور انہوں نے یقین دلا دیا تھا کہ امسا اب طہماس کی امانت ہے۔ وہ شروع سے ہی خود فیصلہ کرنے کے عادی تھے، مشورہ نہ لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حمیدہ بیگم سے مشورہ کیے بغیر علی احمد کو زبان دے دی اور ان سے کہہ دیا کہ وہ باقاعدہ رشتہ لے کے اپنی بیگم کے ساتھ ہمارے گھر آئیں۔ مردوں میں بات طے ہو گئی تھی، اب خواتین باقی باتیں خود طے کر لیں۔ نواز خان نے حمیدہ بیگم کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ جیسے آپے سے باہر ہو گئیں۔ بات ہی ایسی تھی، انہیں بتائے بغیر، ان سے کوئی مشورہ لیے بنا انہوں نے اپنی مرضی سے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اس کی ماں کو انہوں نے کوئی اہمیت نہ دی اور آپ سارے فیصلے کر لیے۔ اتنا بڑا فیصلہ آپ نے تنہا کر لیا اور اب مجھے بتا رہے ہیں خان صاحب؟ وہ غصے سے بولی۔ حمیدہ بیگم، بیٹی کے مستقبل اور زندگی کے لیے میں جو بہتر سمجھوں گا کروں گا، اور میں نے کر بھی لیا ہے۔ میں علی احمد کو زبان دے چکا ہوں اور تمہیں میری عزت کا بھرم رکھنا ہوگا۔ کل رات میں نے ان سب کو کھانے پر بلایا ہے، تم دعوت کا اہتمام کرو اور امسا کو بھی اچھے کپڑے پہنا کے تیار رکھنا، ہو سکتا ہے وہ رسم کر کے جائیں۔ خان صاحب نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ حمیدہ بیگم غصے میں بڑبڑاتی رہ گئیں۔ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی کام کو ہاتھ لگائیں، دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ابھی طہماس کے گھر جائیں اور اس رشتے سے انکار کر دیں۔ طہماس کے لیے انہوں نے یہ کبھی نہ سوچا تھا کہ وہ اس گھر کا داماد بن جائے۔ ابھی تو امسا میٹرک میں ہی تھی اور اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی تھی۔ ایک ہی تو بیٹی تھی اور وہ اس کے لیے بہت اچھا سا رشتہ دیکھنا چاہتی تھی، مگر خان صاحب کے منصوبے نے ان کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ وہ دل ہی دل میں جل اور کڑ کے رہ گئیں، مگر منہ سے کچھ کہہ نہ سکی۔
خان صاحب کے غصے سے واقف جو تھیں۔ دوسرے دن دوپہر ہی سے وہ رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئیں۔ امسا اسکول سے واپس آئی تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ کام پہ لگا لیا۔ امی، کون آ رہا ہے؟ کس کے لیے اتنے کھانے کا اہتمام ہو رہا ہے؟ امسا نے پوچھا۔ بیٹا، وہی تمہارے ابو کے مہمان ہیں۔ ان کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کون سے؟ وہی علی احمد خان، ان کی بیگم اور طہماس۔ آج کل ابو ان لوگوں کی دعوتیں بہت کرنے لگے ہیں۔ تم بھی تیار ہو جانا اور اچھے سے کپڑے پہن لینا، حمیدہ بیگم نے کہا۔ کیوں امی؟ مہمان جو آئیں گے، اور پھر مہمان تمہارے ابو کے ہیں، ذرا ڈھنگ سے ہی رہنا، انہوں نے کہا۔ اچھا امی، اس نے خاموشی سے بات مان لی۔ علی احمد خان اپنی بیگم اور طہماس کے ساتھ آئے تو خان صاحب نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا۔ حمیدہ بیگم کو بھی آگے بڑھنا پڑا اور خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ اب کیا کرتی، شوہر کی عزت تو رکھنی تھی نا۔ اسی کا خیال رکھتے رکھتے ایک عمر جل جل کے گزاری تھی۔ کچھ ہی دیر بعد علی احمد اور ان کی بیگم نے اپنے آنے کا مدعا بیان کر دیا۔ مجھے علم ہے خان صاحب نے ذکر کیا تھا، مگر ابھی تو عمر بہت چھوٹی ہے۔ اس نے تو میٹرک بھی نہیں کیا۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں چاہتی ہوں وہ تعلیم مکمل کر لے، پھر اس کے ذہن پر ایسا کوئی بوجھ ڈالا جائے۔ موقع ملتے ہی حمیدہ بیگم بولی تھی۔ ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے۔ ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ابھی بات طے ہو جائے، شادی 1 آدھ سال بعد ہو جائے گی، علی احمد بولے۔ لڑکیوں کے فرض سے جلد ہی سب کدوش ہو جانا چاہیے، ان کی بیگم نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ابھی امسا کم عمر ہے۔ اتنی عمر میں اس کے ذہن پہ ایسا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے، اور پھر اس کی تعلیم، حمیدہ بیگم بولی۔ تعلیم تو شادی کے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے، علی احمد نے کہا۔ ہاں، اگر امسا چاہے تو شادی کے بعد پڑھ لے، خان صاحب نے کہا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، بیگم علی بولی۔ اور طہماس، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ خان صاحب نے مسکرا کر طہماس کی طرف دیکھا، جو بظاہر بزرگوں کی باتوں سے لاپرواہ بنا بیٹھا میگزین دیکھ رہا تھا۔ ان کی بات پر چونکا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے انکل؟ میں تو یہی چاہوں گا جو امسا کی خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی بہرحال اولین اور مقدم ہوگی میرے لیے، بڑے خلوص کے ساتھ اس نے کہا۔ تو حمیدہ بیگم خاموش ہو گئیں۔ بس تو پھر ہم بات پکی سمجھے نا؟ بیگم علی فوراً بولی۔ جی بالکل۔ حمیدہ بیگم کے بولنے سے پہلے ہی خان صاحب بول اٹھے۔ تو پھر امسا کو بلا لیجیے، میں اسے انگوٹھی پہنا دوں، بیگم علی بولی۔ اس کی کیا ضرورت ہے بھابھی؟ ہماری زبان پر اعتبار نہیں ہے کیا؟ خان صاحب ہنس کے بولے۔ نہیں، اصل بات تو زبان کی ہی ہوتی ہے، بس میں اپنی خوشی پوری کرنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ مگر ہم نے تو طہماس بیٹے کے لیے کسی انگوٹھی کا اہتمام نہیں کیا، حمیدہ بیگم نے کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے ہمارے بیٹے کو اپنی فرزندی میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہے، علی احمد نے کہا۔ تو پھر یہ رسم کھانے کے بعد ہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیا جائے، خان صاحب نے کہا۔ کھانے کے بعد بیگم علی نے پھر اصرار کیا کہ امسا کو بلا لیا جائے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ حمیدہ بیگم مجبوری سے اٹھ کر گئیں اور امسا کو بلا کے لے آئیں۔ امسا کو ابھی تک کسی بات کی خبر نہ تھی۔ وہ آئی اور ان سب کو سلام کر کے بیٹھ گئی۔ بیگم علی محبت سے اسے دیکھتی اس کے قریب آ کے بیٹھ گئیں اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر چوم لیا۔ ماشاء اللہ، خدا نصیب اچھے کرے۔ پھر اس کی امی سے بولی، بھابھی، ہماری بیٹی کے لیے کوئی کامدار دوپٹہ تو لائیے، اس کے سر پہ اڑا کر ہم اسے انگوٹھی پہنا دیں۔ انہوں نے کہا تو حمیدہ بیگم اٹھ کر چلی گئیں اور امسا حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ وہ کیا کہہ رہی تھی اور کیا کرنے والی تھی؟ اسے کچھ معلوم نہ تھا، کسی بات کی خبر نہ تھی کہ اب تک گھر میں اس کے متعلق کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کیا فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ آنٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی تو بیگم علی ہنس پڑی۔ اس نے دیکھا اور محسوس کیا آج طہماس کی نگاہوں کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ وہ کیوں اسے اس طرح دیکھ رہے تھے؟ اس کے اندر الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی امی تیز گلابی رنگ کا ستاروں والا دوپٹہ لے کے آ گئی۔ بسم اللہ، بیگم علی نے اپنے ہاتھوں سے امسا کے سر پر اور شانوں پر دوپٹہ ڈال کر اس کا گھونگھٹ نکال دیا۔ آج سے تم ہماری بیٹی بن گئی ہو، اب تم طہماس کی امانت ہو۔ بیگم علی نے اپنے پرس سے سرخ مخملی ڈبیا نکالی اور اس کی بائیں ہاتھ کی خوبصورت انگلی میں قیمتی انگوٹھی پہنا دی۔ امسا کے لیے وہ لمحے قیامت کے لمحے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ اسے بتائے بغیر، اس سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ سب کیوں اور کیسے کر دیا؟ اس نے تو ابھی ایسا کچھ نہ سوچا تھا، کچھ نہ چاہا تھا، پھر یہ سب؟ یا خدا! وہ الجھتی چلی گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا اور سانسیں اندر ہی اندر گھٹ رہی تھیں۔
بیگم علی اسے اپنے گلے سے لگائے پیار کر رہی تھی اور سب کو مبارکباد دے رہی تھی۔ پھر انہوں نے مٹھائی کا ایک ٹکڑا زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا، جس میں سے اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی دانتوں سے اس ٹکڑے کو کاٹ لیا اور بمشکل اندر لے گئی۔ اسے تو ان سب پر بہت غصہ آ رہا تھا، اور خاص طور پر طہماس کی والدہ پر۔ اس نے دیکھا طہماس کی والدہ نے اس کا جھوٹا مٹھائی کا ٹکڑا طہماس کے منہ کی طرف بڑھا دیا، جسے اس نے فوراً اچک لیا۔ اس کا دم پھر گھٹنے لگا اور وہ اچانک ہی ان لوگوں میں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ ابھی بچی ہی تو ہے، خان صاحب اس کی حرکت پر مسکرا دیے۔ امسا اپنے کمرے میں بستر پہ گر کے رو رہی تھی۔ امی ابو نے یہ کیا کر دیا؟ کتنی جلدی اسے بہت سمجھ کے اتار پھینکا۔ وہ اتنی جلدی کسی کے نام کی پابند اور قید کر دی جائے گی، یہ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور پھر اسے طہماس کے نام سے ہی پابند کیا جانا تھا، جس کے بارے میں اس نے کبھی اس انداز سے نہ سوچا تھا، کبھی اس کے دل میں ایسا خیال نہ آیا تھا۔ اس کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی تھی، اس کے اندر سوچوں کا ایک طوفان کروٹیں لے رہا تھا۔ اسے اس وقت طہماس اور اس کے والدین سے بے پناہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ کیوں یہ میری آزاد اور بے فکر زندگی میں اپنی بندشوں کا زہر گھولنے کے لیے آ گئے ہیں؟ وہ جانے کتنی ہی دیر روتی رہی تھی۔ پھر اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا تھا، کسی کے شفیق ہاتھ کا نرم پیار بھرا لمس محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ ابو جو امی کے ساتھ ہی اندر آئے تھے اس کی حالت دیکھ کر چونکے۔ ابو، میں آپ پہ بوجھ تھی کیا؟ اس نے کہا۔ اللہ نہ کرے بیٹا، ابو نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ تو پھر آپ نے مجھے بتائے بغیر، مجھ سے کچھ بھی پوچھے بغیر میری تقدیر کا فیصلہ کیوں کر دیا؟ بیٹا، والدین اولاد کا بھلا سوچ کے ہی فیصلہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹی کے لیے جلد ہی کوئی فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہوتا ہے۔ مگر میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے تو کبھی اس بارے میں سوچا بھی نہ تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر کے کہا۔ سوچنا پڑتا ہے، میں نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک کیا ہے، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، مگر آپ پہلے اس کی تعلیم تو مکمل ہونے دیتے۔ حمیدہ بیگم بیٹی کی حمایت میں بولی۔ وہ لڑکیاں بھی تو ہوتی ہیں جن کی منگنیاں ان کے بچپن میں ہو جاتی ہیں، تم تو پھر باشعور ہو، اور پھر تعلیم کا کیا ہے، تعلیم شادی کے بعد بھی جاری رکھی جا سکتی ہے، تم اپنا شوق پورا کر سکتی ہو، اور مزید کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تم دونوں کو اس رشتے پہ۔ ان دونوں کی مسلسل بحث پر خان صاحب اب اپنے روایتی غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ امی، ان کے جانے کے بعد امسا ماں کے سینے سے لگ کے رو پڑی۔ میں طہماس سے شادی نہیں کروں گی امی، بھلا میرا اور ان کا کیا جوڑ، اور پھر میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ بیٹا میں کیا کر سکتی ہوں، میں ہمیشہ سے تیرے باپ کے آگے مجبور رہی ہوں، اب تجھے بھی خاموش رہنا ہوگا، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، مگر میں ایسے تقدیر کے فیصلوں کو نہیں مانتی۔ اس کے اندر باغی جذبے سر اٹھا رہے تھے۔ چل اب چپ ہو جا ورنہ تیرے ابو ناراض ہو جائیں گے، حمیدہ بیگم نے مصلحت کے پیش نظر بیٹی کو سمجھایا۔ دل سے وہ کب راضی تھیں، بڑی مشکل سے امسا کے آنسو تھمے۔ امی اسے سمجھا کے چلی گئیں، اور وہ اپنے بستر پر آ گئی، مگر اسے رات بھر نیند نہ آ سکی۔ اس کی انگلی سے لپٹی وہ انگوٹھی اسے سانپ کی طرح ڈستی رہی۔ صبح اس کی طبیعت اچھی نہ تھی، مگر پھر بھی اسکول چلی گئی۔ گھر پر تنہا رہ کر کیا کرتی؟ اسکول میں دل اور طبیعت دونوں ہی بہل گئے، مگر جب اس کی سہیلی عائشہ نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو وہ چونک گئی۔ سچ بتاؤ امسا، تمہاری منگنی ہو گئی ہے کیا؟ رابعہ نے پوچھا۔ ہاں بالکل اچانک، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہ تھا، امسا نے گہری اداسی کے ساتھ کہا۔ کس سے منگنی ہوئی ہے تمہاری؟ کون ہے وہ خوش نصیب؟ عائشہ بولی۔ طہماس، ابو کے دوست کا بیٹا ہے، اسے میں نے کئی بار تمہارے گھر دیکھا ہے، مگر تمہارے مقابلے میں وہ تو اچھا نہیں ہے۔ تمہارے امی ابو کو اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رابعہ نے کہا۔ یہی تو مصیبت ہے، میں خوش کب ہوں، اور طہماس مجھے بالکل پسند نہیں، وہ بولی۔ تمہاری منگنی کے بارے میں سن کر خوشی ہوئی تھی، مگر یہ جان کر دکھ ہوا کہ طہماس کے ساتھ ہوئی ہے۔ تمہارے لیے تو ایک سے ایک شہزادے منتظر تھے امسا، میری امی نے تمہیں اپنے بھانجے کے لیے پسند کیا تھا، اور سوچ رہی تھی کہ مناسب موقع پر تمہارے گھر والوں سے بات کریں گی، مگر تمہارے ابو نے جلدی میں یہ کیا کر دیا، رابعہ نے کہا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی، اور ہر ایک کی رائے سن کر اس نے اپنے ابو اور طہماس کے بارے میں یہی خیال کیا کہ انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور وہ کبھی طہماس کے ساتھ ایڈجسٹ نہ ہو سکے گی۔
ابھی اس کی منگنی ہوئے صرف 3 ماہ ہی تو ہوئے تھے کہ تہماس کی والدہ پر فالج کا شدید حملہ ہوا اور وہ بالکل بستر کی ہو کے رہ گئی۔ اس اچانک صدمے نے تہماس اور اس کے ابو کو نڈھال اور پریشان سا کر دیا تھا۔ ان کی والدہ نے بمشکل اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تہماس ان کی زندگی میں شادی کر لے۔ اگر وہ یوں اچانک بستر مرگ تک نہ آتی تو اپنے ہاتھوں سے بڑے ارمانوں کے ساتھ امسا کو دلہن بنا کے لاتی، اس کے لیے ہر شے کی خریداری خود کرتی، اپنے ہاتھ سے اس کی صحت سنوارتی۔ علی احمد نے آنسوؤں کے ساتھ خان صاحب سے التجا کی تھی کہ وہ ان کی بیمار بیگم کی خوشی پوری کر دیں۔ خان صاحب سے حمیدہ بیگم کو اچانک امسا کی رخصتی کے بارے میں کہا تو وہ چراغ پاں ہو گئیں۔ ابھی تو امسا کے امتحانوں میں 1 ماہ کا عرصہ باقی تھا اور ایسے میں اس کے ذہن پہ شادی کا دباؤ اس کے تعلیمی کیریئر کو خراب کر سکتا تھا۔ اسی لیے تو آج وہ خان صاحب سے الجھ گئی تھی۔ امسا اسکول سے واپس آئی تو انہیں روتا دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ تیرے ابا نے تیری شادی طے کر دی ہے، انہوں نے جل کے کہا۔ کیا؟ وہ چونک اٹھی، حیران رہ گئی۔ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مگر کیوں؟ کیا ابو کو معلوم نہیں ہے کہ اگلے ماہ میرے امتحان ہیں اور میں امتحانوں کی تیاری میں مصروف ہوں؟ انہیں سب معلوم ہے، مگر وہ یہ صرف تہماس کی والدہ کی بیماری کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ انہیں فالج کا دورہ پڑا ہے نا، بستر پہ پڑ گئی ہیں، چاہتی ہیں کہ اپنے سامنے بیٹے کی شادی دیکھ لیں۔ حمیدہ بیگم نے اسے تفصیل سے کہا۔ او خدایا، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ ابو میرا گلا گھونٹ کے مار دیتے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام کو ابو کے ساتھ علی احمد بھی آ گئے تھے۔ حمیدہ بیگم نے ان سے تہماس کی والدہ کی خیریت دریافت کی تو وہ رو پڑے۔ بھابھی، وہ تو چند دنوں کی مہمان ہے، آپ خود چل کے دیکھ لیں۔ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ امسا بیٹی کی رخصتی کر دیں۔ مگر اتنی جلدی؟ جلدی تو واقعی ہے، اور شاید یہ کہ جلدی تہماس کی ماں کی موت کی ہے۔ اس بد نصیب کے دل میں بھی ہزاروں ارمان تھے، مگر خدا کو جانے کیا منظور تھا، اور اب یہ اس کی آخری خواہش ہے۔ علی احمد کی آنکھوں اور لہجے میں التجائیں تڑپ رہی تھیں۔ تم فکر نہ کرو علی احمد، خدا پہ بھروسہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سادگی سے ہی شادی کر لیں گے۔ اب ان کی آخری خواہش کو تو نہیں ٹال سکتے نا؟ خان صاحب نے ان کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ اتنی عجلت میں یہ سب کچھ ہوا کہ وہ خود حیران رہ گئی۔ وہ بہت روئی تڑپی، مگر خان صاحب نے ایک نہ سنی۔ ابو، میرے امتحان ہونے والے ہیں، میں کیسے تیاری کر سکوں گی؟ وہاں کوئی تمہارے آرام میں دخل نہ کرے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی کام کرنا پڑے گا، نہ کوئی شور ہنگامہ، اطمینان سے تیاری کر لینا۔ مگر جب ذہنی سکون ہی نہ ہو تب؟ وہ بولی۔ تہماس ہر اعتبار سے اچھا انسان ہے، بلکہ وہ تمہاری مدد بھی کر دے گا۔ پھر تمہیں کس بات کی فکر ہے جو تمہیں ذہنی سکون میسر نہ ہوگا؟ اطمینان رکھو، بیمار ساس کی خدمت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے ایک نرس کا انتظام کر لیا ہے۔ وہ تو صرف اس کی بیماری کی وجہ سے اچانک یہ شادی کرنی پڑ رہی ہے، ورنہ اس عورت نے بھی اپنے سارے ارمان پورے کرنے تھے۔ خان صاحب نے اچھی خاصی ڈانٹ کے ساتھ کہا تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کی ساری سہیلیاں اور خاندان کے لوگ بھی اس کی اس اچانک شادی پر حیران رہ گئے تھے۔ ان میں سے کتنے ہی اس کے لیے آس لگائے بیٹھے تھے، اب سب کے ارمان بجھ گئے تھے۔ ہر کوئی حمیدہ بیگم سے گلہ شکوہ کر رہا تھا۔ تم نے بہت جلدی کی اسما کی شادی میں، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اس کی پڑھائی تو مکمل ہونے دیتے، ابھی تو اس کا امتحان بھی باقی تھا، اور تم لے کے اس کی زندگی کے امتحان میں اسے ڈال دیا۔ اتنی سی عمر میں گھر بار کی ذمہ داری۔ لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، مگر تمہاری کون سی زیادہ بیٹیاں تھیں؟ ایک ہی تو بیٹی تھی۔ تہماس کی عمر کہاں اور کہاں ہماری نازک سی گڑیا۔ ہمیں تو واقعی ترس آ رہا ہے امسا گڑیا پر۔ طرح طرح کی باتیں حمیدہ بیگم کی سماعتوں کو زخمی کر رہی تھیں۔ امسا دلہن بنی غضب ڈھا رہی تھی۔ اس کی سہیلیوں نے اسے نہ رونے کی سختی سے تاکید کی تھی۔ نکاح کے وقت اس نے جتنا رونا تھا رو لیا تھا اپنے آپ پر۔ اب میک اپ کے بعد اپنے آپ کو جلا کر آنسو نہ بہانا اور میک اپ خراب نہ کرنا۔ اس کی سہیلیاں بھی اسے وہی تاکید کر رہی تھیں جو اس کی ماں اسے کچھ دیر بعد کرنے والی تھی۔ دلہا کو اپنی مٹھی میں رکھنا۔ تم حسین ہو، کم عمر ہو، اپنی بات آسانی سے منوا سکتی ہو، ہر بات منوانا، ڈرنا مت۔ پھر رخصتی کے وقت اس کی ماں نے بھی اسے یہی باتیں بتائیں۔ بیٹا، تم نہ سمجھ ہو، کم عمر ہو، ابھی سے تم پر گھریلو ذمہ داریاں پڑ گئی ہیں، مگر تم اپنا دھیان رکھنا اور تہماس کو قابو میں رکھنا، اس گھر پہ راج کرنا۔ اور ہاں، ابھی تمہیں کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم امتحانات کی تیاری کرنا اور آگے بھی ضرور پڑھنا۔ وہ اسے گلے سے لگائے کہہ رہی تھی اور اپنے آنسو پونچھتی جا رہی تھی۔
پھر خان صاحب نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا، دعائیں دیں اور پھر اس کو تہماس کے حوالے کر دیا۔ لو بیٹا، اپنی امانت لے جاؤ، انہوں نے کہا۔ پھر اس نے محسوس کیا اس کے نازک سے بازو کو مردانہ مضبوط ہاتھ نے تھام لیا تھا۔ تہماس کی طرف سے کم ہی لوگ شریک ہوئے تھے۔ اس کی چند ایک کزنز اور خواتین رشتہ دار تھیں جنہوں نے ساری رسمیں ادا کی۔ تہماس کا گھر چھوٹا سا تھا مگر بہت خوبصورت تھا اور سادگی سے پرکار انداز میں سجایا گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت ایک بزرگ خاتون نے اس کے استقبال کی رسم ادا کی اور تہماس اور اس کے سر پر سوار کر خوبصورت کبوتروں کی جوڑی فضا میں آزاد کی، پھر اسے تھام کر اندر لائیں۔ یہ تہماس کی پھپھی ہیں، کسی نے کہا۔ وہ اسے پہلے تہماس کی والدہ کے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹی، اپنی بیمار ساس کو سلام کرو۔ پھپھو نے بستر پہ لیٹی اس خاتون کی طرف اشارہ کیا جو تقریباً 6 ماہ قبل اپنے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی اسے پہنا کے گئی تھی۔ 6 ماہ میں دنیا بدل سی گئی تھی۔ اب وہ بے بس وجود کے ساتھ بستر پہ لیٹی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ السلام علیکم ماں جی، اسما نے جھک کر کہا، پھر ان کے ہاتھ لرزتے لرزتے اٹھے اور بمشکل اس کے سر تک پہنچے۔ پھر انہوں نے پھپھو کی طرف کچھ اشارہ کیا۔ میرا زیور۔ پھپھو ان کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سمجھ گئیں اور الماری میں سے زیورات کے ڈبے نکالے۔ ماں جی نے امسا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بہو کو دے دو۔ پھپھو نے وہ سارے زیورات ایک ایک کر کے امسا کو پہنا دیے۔ بیٹی، تمہاری ساس کی طرف سے تمہاری رونمائی کا تحفہ ہے۔ امسا نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر ان سے باتیں ہوئیں، پھر پھپھو اسے اس کے کمرے کی طرف لے آئیں۔ اب تم یہاں آرام سے بیٹھو۔ سارے کام اور نخرے اٹھانے کی ذمہ داری تمہاری ساس کی تھی، مگر تقدیر نے اچانک بڑا برا کیا ان کے ساتھ۔ پھپھو نے اسے اس کی سیج پر بٹھاتے ہوئے کہا جو گلاب اور موتیے کی نازک کلیوں سے مہک رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور پرفیوم کی ملی جلی مہک بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا کہ زبردستی اسے اس حسین قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ پھپھو اسے بٹھا کے چلی گئیں۔ کچھ دیر کے بعد قدموں کی آہٹ ہوئی تو اس کا دل دھڑک اٹھا۔ تہماس دلہا کے روپ میں بہت جچ رہا تھا، مگر اس کی نگاہوں کو بھلا نہ لگ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا۔ نئی زندگی مبارک ہو امسا۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولی، چہرہ جھکائے رکھا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں، تہماس نے کہا۔ جی؟ وہ چونکی۔ اسے کیسے مانوں؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے اور ہم سب نے یہی چاہا تھا کہ شادی تمہاری تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہو جاتی، مگر امی جان کو اچانک بیماری نے آن لیا اور وہ اس قابل نہ رہیں کہ تمہیں خود دلہن بنا کے لاتی۔ وہ چند دنوں کی مہمان ہیں، اس لیے بہت جلدی میں یہ سارا انتظام کرنا پڑا۔ اس نے دھیرے دھیرے کہا۔ جی؟ وہ آہستہ سے بولی۔ ابھی تمہارے امتحانات باقی ہیں۔ مجھے دکھ ہے کہ تمہیں پریشانی اٹھانی پڑی ہے، مگر یقین کرو آئندہ تمہیں پریشان نہ کروں گا۔ اس گھر میں تم پر کوئی پابندی نہ ہوگی، تم اپنی مرضی کی مالک و مختار ہوگی، یہاں تک کہ تمہیں امتحانوں کی تیاری کے دوران ہر بات کی سہولت ہوگی۔ کوئی تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ امی کی تیمارداری اور دیکھ بھال کے لیے میں نے نرس کا انتظام بھی کر لیا ہے، تمہیں ان کی خدمت کرنی نہیں پڑے گی۔ بس صبح شام ان سے مل ضرور لیا کرنا تاکہ وہ تنہائی محسوس نہ کریں۔ ابھی 1 ماہ تک پھپھو یہاں موجود ہیں تاکہ تم پریشان نہ ہو سکو۔ مجھے تمہاری ہر ضرورت کا خیال ہے امسا۔ تہماس نے اس کا نازک سا ہاتھ تھام کر دھیرے دھیرے کہا۔ وہ سر جھکا کر سنتی رہی اور پھر اس کے قریب ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبیا تھی جسے اس نے کھولا تو ایک نہایت نفیس اور خوبصورت نیکلس سے شعاعیں نکلنے لگیں۔ تہماس نے اس نیکلس کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ تمہارا تحفہ ہے، اگر اجازت ہو تو اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں؟ تہماس بڑے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے گردن جھکا لی۔ تہماس نے وہ نیکلس آہستہ سے اس کی گردن میں ڈال دیا۔ یہ اس کے پیار کا معمولی سا اظہار تھا، وہ تو اس کی خاطر جان بھی دے سکتا تھا۔ امسا کے لیے وہ لمحے بڑے خوشگوار تھے۔ آخر اس نے تہماس کو جیت ہی لیا۔ وہ تو ایک ہی رات میں اس کے قابو میں آ گیا تھا۔ اس نے خود سارے اختیارات اسے دیے تھے۔ وہ اس گھر کی ملکہ تھی، مالک و مختار تھی۔ یہ خوشی اور اعزاز اس کے لیے کم تو نہ تھا۔ تہماس یقیناً اس کے حسن اور کم عمری سے متاثر ہوا تھا جو وہ اس کے آگے اتنا جھک رہا تھا۔ ایک ہی رات میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت اونچا تصور کرنے لگی تھی۔ کیسا غرور اس کے اندر سما کیا تھا۔
اس کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے پھپھو موجود تھیں، اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتی۔ صبح سویرے بیڈ ٹی ان کے کمرے میں پہنچ جاتی، پھر وہ اٹھ کر تیار ہوتی، اس کے تیار ہوتے ہوتے ناشتہ میز پر تیار ہوتا۔ تہماس اپنے سارے کام خود ہی کر لیتا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا۔ نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر وہ اخبار کا مطالعہ کرتا، پھر خود آفس جانے کی تیاری میں لگ جاتا۔ امسا تو بے خبر سو رہی ہوتی تھی، اسے تو معلوم ہی نہ ہوتا کہ آج تہماس نے کون سا سوٹ پہن کے آفس جانا ہے، اس کے جوتے کہاں ہیں، اس کی ٹائی، موزے، بنیان کس جگہ ہیں۔ وہ اسے کسی بات کی تکلیف نہ دیتا تھا، اور دیتا بھی کیوں، وہ اسے بہت عزیز تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس سے اور اس گھر سے اسے کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ بہت نفیس اور سلجھا ہوا مرد تھا، مگر پھر بھی امسا اس سے متاثر نہ ہو سکی تھی۔ اسے تو بس اپنے حسن کا غرور تھا اور اس بات کا زام کہ اس نے شوہر کو جھکا لیا ہے۔ اب اسے یقین آ گیا تھا، امی نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ اس نے اسکول سے 1 ہفتے کی چھٹیاں لے رکھی تھیں اور اب وہ چھٹیاں ختم ہو گئی تھیں۔ دوسرے دن صبح اسکول جانا تھا۔ رات بھر وہ سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ کیسے جا سکے گی، اتنی ساری کلاس فیلوز کا سامنا کیسے کر سکے گی، ابھی تو اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ اتری تھی۔ انہی پریشان سوچوں میں الجھی وہ سو گئی تو دوسرے بیڈ پر بیٹھا ہوا تہماس اٹھ کر اس کے قریب آیا، اس کی پیشانی پر آئے بالوں کو آہستہ سے انگلیوں کے پوروں سے پیچھے کیا، اس کا کمبل اسے دھیرے سے اڑایا کہ اس کی آنکھ نہ کھلے، پھر بیڈ لائٹ آف کر کے اسے اپنے بیڈ پر چلا گیا۔ صبح وہ دیر تک سوتی رہی تھی۔ جب اس کے سارے کام مکمل ہو گئے، اس کی ضرورت کی ہر شے تیار ہو گئی تو تہماس نے آہستہ سے اس کا شانہ ہلایا۔ امسا اٹھو، تمہیں آج اسکول جانا ہے۔ جی، وہ ایک دم ہڑبڑا کے اٹھی۔ اوہ، 8 بجنے والے ہیں، میں نے تو اسکول جانے کی تیاری بھی نہیں کی۔ اس نے پریشان ہو کر تہماس کی طرف دیکھا تو تہماس مسکرا دیا۔ تم کسی بات کی فکر نہ کرو، بس منہ ہاتھ دھو کے آ جاؤ، ناشتہ بھی تیار ہے۔ مگر میں دیر ہو جائے گی، تہماس نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیل دیا۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو سامنے الماری میں اسے ہینگر میں اپنا نیا یونیفارم لٹکا ہوا نظر آ گیا۔ نیچے شوز کے خانے میں اس کے سفید نئے جوتے پڑے تھے، ساتھ ہی نئی جرابیں تھیں۔ تیار ہو کے جلدی سے آ جاؤ، شاباش، میں ناشتے کی میز پہ انتظار کر رہا ہوں۔ تہماس اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا اور وہ حیران پریشان سی تیار ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکل کر باہر آئی تو ناشتے کی میز پر تہماس اس کا منتظر بیٹھا تھا اور پھپھو ناشتہ لگا رہی تھی۔ تہماس کی بے چین نگاہیں اس کے وجود میں الجھ گئیں۔ اسکول یونیفارم میں وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ لمبے بالوں کی 2 چوٹیاں کر کے اس نے شانوں پر ڈال رکھی تھی، لگتا ہی نہ تھا کہ اس کی شادی ہوئی ہے۔ پھپھو، آپ بھی ناشتے کے لیے آ جائیں، امسا نے تہماس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹا تم دونوں ناشتہ کرو، میں ابھی تمہاری امی کو ناشتہ کراؤں گی، پھر اس کے بعد کروں گی، پھپھو نے جواب دیا۔ وہ جلدی ناشتہ کرنے لگی، اسکول کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اسے جانے کیا خیال آیا، اس نے ہاتھ روک لیا۔ مگر میں اسکول جاؤں گی کیسے، میری کتابیں، کاپیاں، نوٹس وغیرہ، وہ بولی۔ پہلے ناشتہ تو کر لو، تہماس نے پیار بھری ڈانٹ دی۔ ناشتے کے بعد تہماس اسے کمرے میں لے آیا۔ یہ لو، تہماس نے ایک خوبصورت بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کھول کر دیکھا، اس میں اس کی ضرورت اور کورس کے مطابق نئی کتابیں اور کاپیاں موجود تھیں۔ آپ امی کے گھر سے میرا پرانا سامان لے آتے، مجھے زیادہ تو پرانے نوٹس کی ضرورت ہے، اس نے کہا۔ میں نے سوچا تمہاری امی اب کہاں ڈھونڈتی پھریں گی، اس لیے میں کل شام کو جا کے بازار سے خود ہی لے آیا۔ رہ گئی پرانی نوٹس والی بات تو شام کو میرے ساتھ چلنا، گھر سے جا کے لے آنا، اس نے کہا۔ بہت اچھا، وہ بولی۔ پھر تہماس نے اسے گاڑی میں اسکول چھوڑا اور خود اپنے آفس چلا گیا۔ کئی کلاس فیلوز نے اسے اسکول کے گیٹ پر ہی گھیر لیا تھا۔ ارے واہ، اب تو بہت ٹھاٹ ہیں، شوہر صاحب گاڑی میں چھوڑ کے گئے ہیں، کیسے نہیں چھوڑ جائیں گے، اتنی حسین اور کم عمر بیوی کو اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتے ہیں، رابعہ نے کہا تو سب لڑکیوں کا مشترکہ قہقہہ گونج اٹھا۔ اور سناؤ امسا، خوب عیش کیے ہوں گے، دعوتیں اڑائی ہوں گی، عائشہ نے پوچھا۔ ارے کہاں، تہماس کی امی کی بیماری کی وجہ سے ہر پروگرام کینسل ہو گیا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ امتحانوں کے بعد ہنی مون پہ چلے جانا، رابعہ مسکرائی تو سب ہنسنے لگی اور پھر بڑے رازدارانہ انداز میں سرگوشیاں کرتی اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ آئیں۔ اس کی ہر استاد اس کی اس اچانک اور غیر متوقع شادی پر حیران تھی اور اسے مبارکباد بھی دے رہی تھی۔ ویسے امسا، تم اس اعتبار سے خوش قسمت ہو کہ تمہاری تعلیم جاری رکھنے پر تمہارے شوہر اور سسرال والوں کو اعتراض نہیں ہے۔
ورنہ تو ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں جو بیوی کا گھر سے نکلنا بند کر دیتے ہیں۔ مس شاہدہ نے اس سے کہا تو اس کا سر فخر اور غرور سے کچھ اور اونچا ہو گیا۔ دوپہر کو جب اسکول کی چھٹی ہو گئی تو وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور نہ ہی اس بات کا احساس ہوا کہ باہر طہماس انتظار کر رہا ہوگا۔ چوکیدار نے اسے آ کر بتایا تو وہ چونکی۔ ارے، اس نے گھڑی دیکھی کہ 1:30 بج چکا تھا۔ اچھا بھائی، اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ وہ جلدی سے باہر آ گئی۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کب آئے؟ 15 منٹ سے جناب کا انتظار کر رہا ہوں، کئی ہارن بھی دیے مگر آپ کو سنائی ہی نہ دیا۔ آخر تنگ آ کر میں نے چوکیدار سے کہا کہ تمہیں بلا لائے۔ طہماس نے گاڑی موڑتے ہوئے مسکرا کے کہا۔ گھر آ کر اس نے جلدی سے کپڑے بدلے۔ اتنے میں پھپھو ملازمہ کے ساتھ مل کر اس کے لیے اور طہماس کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ طہماس کھانا کھا کر دوبارہ آفس چلا گیا۔ شام کو تیار رہنا، تمہاری امی کی طرف چلیں گے، طہماس نے جاتے جاتے اس سے کہہ دیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے روم کولر آن کیا اور ٹھنڈی فضا میں پرسکون نیند سو گئی۔ شام کو اٹھی تو اس نے پھپھو سے پوچھ کر اپنا ایک بھاری کام والا جوڑا نکال لیا اور اہتمام سے تیار ہو گئی۔ طہماس آفس سے آیا تو ایک نظر اسے دیکھا اور پھر خاموش ہو گیا اور کچھ بولا نہیں۔ امسا کو اس کی یہ خاموشی اچھی نہیں لگی۔ وہ تو بڑے اہتمام سے تیار ہوئی تھی کہ طہماس اس کے حسن کی تعریف میں شاعری کرنے لگے گا، مگر وہ تو خاموش ہو گیا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ آخر اس نے خود ہی کہا۔ اچھی لگ رہی ہو، مگر شادی کو 1 ہفتہ ہو چکا ہے، اب بھی یہ دلہنوں جیسا لباس؟ وہ بولا۔ تو کیا ہوا، لوگ تو 6 مہینے تک ایسے لباس پہنتے ہیں، اس نے کہا۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں امسا، میں اور قسم کا ہوں، مجھے سادگی اور سنجیدگی پسند ہے، اور یوں بھی امی بیمار ہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر آپ کو ایسے حالات میں شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے کچھ سخت لہجے میں کہا تو طہماس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہماری شادی بھی سادگی سے ہوئی ہے امسا، طہماس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ اب اگر آپ کی ماں بیمار ہے تو کیا میں اپنے سارے احساسات اور جذبات دفن کر دوں؟ اس نے جل کر دل میں سوچا اور پھر جا کے بیڈ پہ لیٹ گئی اور کروٹ بدل کر آنسو بہانے لگی۔ امسا، طہماس بے چین ہو کر اس پر جھک گیا۔ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے میرا دل توڑا ہے، کتنے مان سے میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، آپ نے تعریف کرنے کے بجائے سادگی کا لیکچر دے ڈالا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں تو میں ابھی اتار کے سادہ سا جوڑا پہن لیتی ہوں اور اسی طرح امی کے گھر جاؤں گی، پھر امی پوچھیں گی تو جواب دیجیے گا کہ بیٹی اتنی سادگی سے کیوں آئی ہے، اس نے روٹھے روٹھے انداز میں کہا۔ میں نے تمہارا دل توڑنے کی خاطر تھوڑی کہا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم اتنی سی بات پہ ناراض ہو جاؤ گی۔ چلو اٹھو، رونا بند کر دو، میک اپ خراب ہو رہا ہے، اور رہ گئی تعریف کرنے کی بات تو انسان کی خوبصورتی کی قدر دل میں ہونی چاہیے، میں ظاہری باتوں کا قائل نہیں ہوں۔ طہماس نے اسے بڑے پیار سے منا کر اٹھایا۔ میں تو اس لیے اپنی مرضی سے تیار ہو گئی تھی کہ آپ نے سارا اختیار مجھے دے رکھا ہے، اگر آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں تو نہیں کروں گی ایسا، آپ کی مرضی پوچھ کر تیار ہوا کروں گی۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی۔ ارے بھائی، تم اب بھی ہر معاملے میں خود مختار ہو اور آزاد ہو، اتنا بڑا گھر تمہارے سپرد کر دیا ہے، طہماس نے مسکرا کر کہا۔ وہ اب بھی کچھ ناراض تھی۔ اب ناراضگی ختم کرو یار اور مسکرا دو، میں تمہاری ناراضگی نہیں دیکھ سکتا۔ طہماس نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ آپ نے تیار نہیں ہونا؟ اس نے پوچھا۔ میں کس لیے تیار ہوں؟ مرد کی تیاری کس نے دیکھی ہے؟ اور پھر میرے کپڑے ٹھیک ٹھاک تو ہیں؟ طہماس نے کہتے ہوئے اپنے کپڑوں پر ایک نگاہ ڈالی اور اسے ساتھ لے کے باہر نکل آیا۔ امسا چاہ رہی تھی کہ طہماس کوئی اچھا سا لباس پہن لے، آخر کو اپنے سسرال جا رہا تھا۔ اس کی لاپرواہی پر وہ کچھ بجھ کے رہ گئی۔ امی کے گھر پہنچے تو امی نے خوش ہو کر بیٹی کو گلے لگا لیا۔ خان صاحب داماد سے ملنے لگے۔ ملنے ملانے کے بعد امی امسا کو اندر کمرے میں لے گئی۔ بیٹی تو خوش تو ہے؟ امی نے راز ترانہ لہجے میں پوچھا۔ خوشی کا تعلق دل سے ہوتا ہے امی، اور میں نے شاید طہماس کو دل سے قبول نہیں کیا۔ اس کا رویہ تیرے ساتھ کیسا ہے؟ بالکل ایسا جیسے آپ نے کہا تھا۔ بس تو میری باتوں پر عمل کرتی رہنا اور اپنے آپ کو ابھی کسی ذمہ داری میں مت ڈالنا۔ ابھی تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، حالانکہ طہماس نے مجھے گھر کی مالکہ بنا دیا ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ تو ہے نا مالکہ بننے کے لائق؟ ابھی اس نے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تو اچھی بات ہے، تو آئندہ بھی کوئی ذمہ داری نہ لینا۔ ابھی تیری عمر تھوڑی تھی ان جھمیلوں میں پڑنے کی، تیرے باپ کی ضد کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی، ورنہ ایک سے ایک اچھے رشتے اب بھی موجود ہیں۔ اب ایسی باتیں کر کے میرا جینا جلائیں امی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب مجھے حالات کو اپنی مٹھی میں بند کر کے زندگی گزارنی ہوگی۔
اپنی ہر بات منوانا، کسی موقع پہ ڈھیلی نہ بڑھنا اور اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دینا۔ اسکول گئی تو؟ ہاں امی آج گئی تھی۔ مگر تیرا یونیفارم، کتابیں تو سب کچھ یہیں تھا۔ تہماس نے سب چیزیں نہیں لا دی، میں صرف اپنی پرانی کاپیاں اور نوٹس لینے آئی ہوں۔ میں نے تیرے صندوق میں ساری چیزیں سنبھال کے رکھ دی تھی، ابھی نکال دیتی ہوں، وہ بولی۔ پھر انہوں نے سب چیزیں لا کے آگے رکھ دیں، جس میں سے اس نے اپنی پرانی کاپیاں اور نوٹس لے لیے۔ خان صاحب نے انہیں زبردستی کھانے پہ روک لیا تھا۔ کھانے کے بعد تہماس نے جانے کی اجازت مانگ لی۔ ارے ابھی تو بیٹی سے جی بھر کے باتیں بھی نہیں کی اور تمہیں جانے کی پڑ گئی؟ حمیدہ بیگم نے اس سے شکوہ کیا۔ آنٹی کافی دیر تو ہو گئی، میں صبح جلد اٹھتا ہوں، اس لیے جلد سونے کا عادی بھی ہوں۔ اس نے کہا، بہت اچھی عادت ہے بیٹے، انسان کو جلد سے جلد اپنے گھر جانا چاہیے۔ خان صاحب نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ پھر کسی دن لے آنا امسا کو، مگر صبح سے ایک ہی تو بیٹی تھی ہماری جو تمہارے سپرد کر دی۔ میں تو سارا دن اسے یاد کر کے روتی رہتی ہوں، اب بھی دل کہاں بھرا ہے۔ ان کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ امسا کے امتحان ہو جائیں تو جتنے دن چاہے آپ کے پاس آ کے رہ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تہماس نے کہا۔ مہربانی ہے تمہاری، حمیدہ بیگم نے کہا۔ امسا ماں سے مل کر گاڑی میں جا بیٹھی۔ خان صاحب تہماس کو الوداع کہنے باہر تک آئے تھے۔ اب میں کہیں نہیں جاؤں گی، امسا نے اچانک کہا تو تہماس چونکا۔ کیا مطلب، کہاں نہیں جاؤ گی؟ میرا مطلب ہے آپ اپنے کسی دوست وغیرہ کے یہاں دعوت کا کوئی سلسلہ نہ رکھیے گا۔ بہت آرام کر لیا میں نے، اب میں سنجیدگی سے پڑھنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ہم آپ کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں گے جناب، آپ اطمینان سے امتحان کی تیاری کریں۔ میں نے خود ہر پروگرام کینسل کر رکھا ہے اور میرے دوستوں کو بھی معلوم ہے کہ ہماری بیگم ابھی میٹرک کا امتحان دے رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں فخر سا تھا، اسے فتح کر لینے کا۔ امسا سر جھکا کے خاموش ہو گئی۔ پھر دوسرے دن اسکول سے واپس آ کر کھانا کھا کر وہ سو گئی اور پھر شام کو اٹھ کر اس نے پڑھنے کا پروگرام سیٹ کر لیا۔ تہماس آفس سے واپس آیا تو وہ لان میں بیٹھی پڑ رہی تھی۔ تہماس بھی وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا اور شاپنگ بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ بولی۔ آپ کے کام کی چیزیں ہیں، تہماس نے کہا۔ امسا نے کھول کر دیکھا، اس میں سے مختلف مضامین کے گیس پیپرز، حل پرچہ جات، کیز وغیرہ نکل آئیں۔ ان کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولی۔ میں نے سوچا شاید ضرورت پڑ جائے۔ اس وقت تو مل گئی ہیں، امتحان نزدیک ہوں گے تو بالکل دستیاب نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی مدد کی ضرورت ہو تو بندہ حاضر ہے، اس نے انکساری کے ساتھ کہا تو اسما مسکرا دی۔ پھر اس کے کہنے سے پہلے ہی تہماس نے 1 گھنٹہ انگلش اور حساب سمجھانے کے لیے مقرر کر لیا۔ اس نے اس کے امتحانوں کے درمیان اسے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا، بلکہ رات کو اس کے لیے گرم دودھ لا کر میز پر رکھ دیتا۔ پھر جب تک وہ جاگ کر پڑھتی رہتی وہ بھی جاگتا رہتا، کیونکہ روشنی میں اسے نیند نہیں آتی تھی اور زیادہ دیر تک پڑھنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی۔ اس نے امتحانات کے دوران اس کا بہت خیال رکھا، اسے کوئی کام نہ کرنے دیا۔ کام تو وہ پہلے بھی نہ کرتی تھی، اس کے کپڑے بھی ملازمہ استری کرتی تھی اور اس کی ہر شے تیار کر دیتی تھی۔ اسے چھوڑنے اور لینے کے لیے وہ خود جاتا تھا، پھر اس کے ساتھ کھانا کھا کر دوبارہ آفس چلا جاتا اور وہ سو جاتی۔ اس کے امتحانات ختم ہوئے تو اس نے بھی شکر کا سانس لیا۔ میری سب سہیلیاں چھٹیوں میں مری، اسلام آباد وغیرہ جانے کا پروگرام بنا رہی ہیں، ہم شادی کے بعد کہیں بھی نہیں گئے۔ اپنی کلائیوں میں پڑی سونے کی نازک چوڑیوں سے وہ کھیلتی ہوئی بولی۔ تمہارے امتحانات اور امی کی بیماری کی وجہ سے میں نے یہ پروگرام ملتوی کر دیے تھے، تہماس نے کہا۔ اب تو میں فارغ ہو گئی ہوں، وہ بولی۔ تو تم طے کر لو کوئی دن، چلے جائیں گے، تہماس نے کہا۔ اگلے ہفتے کا کوئی دن رکھ لیں، میں تیاری کر لوں گی، وہ بولی۔ اچھی بات ہے، تہماس نے کہا اور پھر فائلوں میں مصروف ہو گیا۔ دوسرے دن وہ آفس سے واپس آیا تو امسا گھر میں نہ ملی۔ وہ کچھ پریشان سا ہو گیا، وہ اسے بتائے بغیر کہاں چلی گئی؟ اپنی کسی سہیلی کی طرف نہ چلی گئی ہو، اس نے سوچا۔ پھر اس نے پھپھو سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو اپنی امی کی طرف گئی ہے۔ اکیلی؟ وہ حیران رہ گیا۔ میں نے تو کہا تھا کہ تمہارا انتظار کر لے، مگر کہنے لگی کہ دیر ہو جائے گی۔ وہ تو کھانا کھاتے ہی چلی گئی تھی۔ مالی بابا نے اسے رکشہ لا دیا تھا، پھپھو نے کہا۔ اچھا، وہ کچھ بجھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج پہلی بار اسے امسا کی اس حرکت پر غصہ آیا تھا۔ وہ اسے بتا کر کیوں نہیں گئی، اس کا انتظار کیوں نہ کیا؟ کیا وہ انکار کر دیتا؟ اس نے اسے اپنی منمانی اور مرضی کی اجازت دی تھی، مگر یہ تو نہ کہا تھا کہ تم بغیر بتائے چلی بھی جاؤ۔ وہ اٹھ کر فون کے قریب آ گیا اور پھر اس کی انگلیوں نے غیر ارادی طور پر خان صاحب کا نمبر ڈائل کر دیا۔ فون امسا نے اٹھایا۔ ہیلو، وہ بولی۔ امسا؟ تہماس کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ جی، وہ بولی۔ تم کب آئی یہاں؟
اس نے کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ میں دوپہر کو آئی تھی، مجھے بتائے بغیر، مجھ سے مشورہ کیے بغیر۔ میں پھپھو کو بتا کے آئی تھی، اور پھر آپ نے مجھے ہر جگہ آنے جانے کی آزادی دے رکھی ہے۔ اس نے کہا، آنے جانے کی آزادی دینے کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے بتا کے جانا تمہارا فرض ہے۔ تو مجھے کم از کم آفس میں فون کر دیتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی تہماس کے لہجے میں ترشی آ گئی تو امسا نے فون پر ہی رونا شروع کر دیا اور فون بند کر دیا۔ تہماس بھی ریسیور کریڈٹ پہ رکھ کر چلا آیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کمرے میں ٹہل ٹہل کر سگریٹ پیتا رہا، پھر باہر نکلا اور ماں جی کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے پھپھو کو چائے بنانے کا کہہ گیا۔ ماں جی کے پاس وہ کافی دیر بیٹھا ان کے بے جان ہاتھوں کو سہلاتا رہا، اور وہ بے بس نگاہوں سے اسے دیکھتی رہیں، جیسے کہہ رہی ہوں، میں نے تیری شادی کی خوشی تو دیکھ لی، مگر اس خوشی کا کیا فائدہ جو تیرا گھر آباد ہو کر بھی آباد نہ ہوا؟ تو پریشان رہتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خاموش سی بے بسی، اس کا دل تڑپا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ امسا ماں جی سے مل کر نہیں گئی ہوگی۔ پھپھو چائے یہیں لے آئی تھیں۔ پھپھو، آپ نے ہماری بہت خدمت کر لی، اب آپ اپنے گھر جا کے آرام کریں۔ تہماس نے کہا، بیٹا اپنے گھر جا کر میں نے کیا کرنا ہے؟ وہی تنہائی، یہاں تو میرا دل پھر بھی لگا ہوا ہے۔ وہ بولی، اگر آپ اپنی خوشی سے رہ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میری طرف سے آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تہماس نے کہا، خوش رہو بیٹا۔ انہوں نے بڑے خلوص سے دعا دی۔ چائے پی کر وہ اٹھ گیا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں پھپھو، ہو سکا تو واپسی پر امسا کو لیتا آؤں گا، آپ کھانے پر انتظار نہ کیجیے گا، اس نے کہا اور چلا گیا۔ کچھ دیر یوں ہی سڑکوں پر بے مقصد گھومنے کے بعد اس کی گاڑی کا رخ خود بخود خان صاحب کے گھر کی طرف مڑ گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو خان صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے، اس لیے حمیدہ بیگم کو اس پر ناراض ہونے کا پورا موقع مل گیا۔ امسا کے متعلق اس نے پوچھا تو حمیدہ بیگم نے منہ بنا لیا۔ جب سے تم نے اسے فون پہ ڈانٹا ہے وہ مسلسل رو رہی ہے، رو رو کے ہلکان ہو گئی ہے میری بچی۔ میں نے اسے کب ڈانٹا ہے آنٹی؟ میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ وہ مجھے بتا کے آتی۔ تہماس نے دھیمے سے لہجے میں کہا، اگر بتا کر نہیں آئی تو کون سی قیامت آ گئی؟ وہ اپنی ماں کے گھر میں آئی ہے، کہیں اور تو نہیں گئی۔ وہ اکیلی آئی ہے، اس لیے مجھے پریشانی تھی۔ اس نے بھی اپنے غصے کو ضبط کر کے کہا، وہ اطمینان سے یہاں پہنچ گئی تھی، مگر مجھے بتانا اس کا فرض تھا، میں اس کا شوہر ہوں۔ اس نے بھی کچھ سخت لہجے میں کہا، شوہر ہو خدا نہیں ہو اس کے، جو ابھی سے اسے اپنی مرضی پہ چلانے لگے ہو۔ وہ زمانے گئے جب بیویوں کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا تھا، آج کل عورت مرد کے برابر ہے۔ اور ایک غضب خدا کا، ابھی شادی کو دن ہی کتنے ہوئے ہیں کہ تم نے میری بچی پہ روب جمانا شروع کر دیا۔ آج انہیں اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا۔ آپ غلط سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں آنٹی، اتنی ذرا سی بات کو اتنا غلط رنگ دے کر نہ بڑھائیں۔ میں نے آپ کی بیٹی سے اگر یہ کہہ دیا کہ اسے مجھ سے پوچھ کے آنا چاہیے تھا تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی جس پہ آپ اتنی خفا ہو رہی ہیں۔ تہماس نے بھی مدھم مگر احتجاج سے بھرپور لہجے میں کہا تھا، کہنے کے بھی انداز ہوتے ہیں میاں، میں نے آج تک اپنی بچی کو پھول تک نہیں مارا اور تم نے اسے ڈانٹ دیا۔ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے، سمجھ جائے گی آہستہ آہستہ۔ پیار اور محبت سے کہا ہوتا تو وہ یوں نہ روتی۔ سن لو میاں، آئندہ میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں۔ پھول جیسی بیٹی میں نے تمہارے حوالے کر دی، اس کا یہ صلہ دے رہے ہو تم؟ آخر میں وہ خود بھی رونے لگی۔ تہماس پریشان سا ہو گیا، الجھن میں پھنس گیا کہ کیا کرے۔ یہ تو الٹا اس کے گلے پڑ گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو سمجھانے کے بجائے کہ شوہر کی مرضی کے خلاف بیوی کو کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، میں اسے منا لیتا ہوں، آپ روئیں مت، وہ ان سے کہہ کر اس کے کمرے کی جانب آ گیا۔ امسا، اس نے آواز دی تو اس نے منہ پھیر لیا۔ ناراض ہو اب تک؟ تہماس نے شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ آپ کو اس سے کیا، کوئی مرے یا جیے؟ اس نے اپنا سرخ چہرہ اور سرخ آنکھیں اٹھا کر تہماس کی طرف دیکھا تو تہماس کو اس ناراض سی امسا پر بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ سارا غصہ بھول گیا۔ تم نے بھی تو غلط حرکت کی، میں پریشان ہوتا رہا، اس کا تمہیں احساس نہیں ہے؟ آخر پریشانی کس بات کی؟ اگر تم مجھ سے کہتی تو کیا میں انکار کر دیتا؟ وہ پیار سے کہنے لگا، مگر آپ پیار سے بھی تو کہہ سکتے تھے، ڈانٹا کیوں؟ آج تک مجھے امی نے کسی بات پہ نہیں ڈانٹا۔ اس نے پھر منہ بنا لیا، اچھا بھائی غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ تہماس نے مسکرا کر اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بھی ہنس دی۔ اب ایسے نہیں تو پھر کیسے جناب؟ ابھی مجھے آؤٹنگ پہ لے کے جائیں، پھر واپسی پر امی کے گھر ہی چھوڑ کے جائیں۔ میں ہنی مون پر جانے سے پہلے کچھ دن امی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب تم نے مجھ سے اجازت لے لی ہے تو جب تک جی چاہے رہو۔ ہاں،
اب اپنا حلیہ ٹھیک کرو اور چلو میرے ساتھ، اس نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ ہنستی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تو حمیدہ بیگم خوش ہو گئی۔ بیٹی نے شوہر کو قابو کر لیا، انہوں نے دل میں سوچا۔ پھر اس شام کو طہماس نے اسے خوب آؤٹنگ کرائی۔ سمندر کے کنارے چاندنی رات میں گیلی ریت پر ٹہلنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ تب جانے ایک خیال کہاں سے اس کے ذہن میں رینگ گیا۔ ہاتھ میں طہماس کا ہاتھ تھا اور وہ اپنے خیالوں میں بہت دور کسی اجنبی شہزادے کے ساتھ نکل گئی تھی۔ اب واپس چلیں؟ طہماس نے اس سے کہا تو وہ چونکی۔ وہ اس کے حسین خیالات کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ ابھی وہ اپنے ہم عمر خوبصورت شہزادے کے ساتھ تھی اور اب آنکھ کھلی تو طہماس حقیقت بن کر اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس کی عمر سے دگنا شوہر، کسی حد تک خشک، رومانس سے دور اور خوبصورتی سے بے نیاز۔ وہ بجھ سی گئی۔ واپسی پر انہوں نے ایک چائنیز ریسٹورنٹ میں ڈنر کیا۔ پھر طہماس نے اسے واپس خان صاحب کے گھر چھوڑا اور پھر گھر واپس آ گیا۔ اب وہ مطمئن تھا، مگر امسا بے چین ہو گئی تھی۔ گھر آ کر اپنے بستر پہ لیٹی وہ اپنے انجانے خوابوں میں الجھی رہی۔ قسمت نے بہت جلدی کی اس کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ کیا معلوم کوئی خوبصورت شہزادہ اس کی راہ میں آنکھیں اور دل بچھا کے بیٹھا ہو۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور اندر ہی اندر روتی رہی۔ طہماس روزانہ اس سے فون پر بات کر کے اپنے آپ کو تسلی دے لیتا تھا۔ اپنا گھر اور خاص طور پر اپنا کمرہ اسے بے حد ویران اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ اسے بے تحاشا یاد آ رہی تھی اور دل چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے واپس آ جائے اور وہ اسے دیکھتا رہے۔ اسے گئے کافی دن ہو گئے تھے اور اس نے ابھی تک واپسی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہی دنوں امی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو اس نے فون کر کے فوراً اسے بلا لیا۔ اس کے ساتھ خان صاحب اور حمیدہ بیگم بھی اس کی والدہ کی عیادت کے لیے آئے تھے۔ اسی شام انہیں ہسپتال شفٹ کرنا پڑا۔ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ 2 دن تک مصنوعی سانس ان کے اندر اتارا گیا، مگر تیسرے دن مکمل بے ہوشی کے بعد انہوں نے دم توڑ دیا۔ یوں تو ان کا وجود ایک زندہ لاش کی طرح ہی تھا، مگر پھر بھی یہ آسرا تو تھا کہ ان کا سایہ سر پر سلامت تھا۔ وہ سامنے اور نگاہوں کے سامنے موجود تو تھیں، اب اس آس نے بھی دم توڑ دیا تھا۔ وہ آسرا اور سایہ بھی چھن گیا تھا۔ اس کی شادی کے بعد کتنی جلدی انہوں نے موت سے کیا ہوا وعدہ پورا کر لیا۔ طہماس اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا تھا۔ وہ رویا نہیں تھا، مگر آنسو اس کی آنکھوں میں جم گئے تھے۔ اس کی آہیں اور سسکیاں اس کے اندر ہی گھٹ گئی تھیں۔ وہ اندر سے رو رہا تھا، کٹ رہا تھا، اور امسا میں اتنا حوصلہ نہ تھا کہ وہ طہماس کو سنبھال سکتی۔ وہ تو اس صورتحال سے خود گھبرا گئی تھی۔ 10ویں کے بعد اس کی امی اسے ساتھ لے گئی تھی کہ ان کی بچی کچھ سہم گئی ہے، ڈر گئی ہے۔ طہماس کو تو کچھ ہوش نہ تھا، اس لیے اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ حالانکہ غم غلط کرنے کے لیے بیوی کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، اس کا حوصلہ درکار ہوتا ہے، مگر ایسے میں اسے بیوی ہی چھوڑ کے چلی گئی۔ تب اسے محسوس ہوا کہ وہ بیوی کم اور حمیدہ بیگم کی بیٹی زیادہ ہے۔ اس پر اب تک انہی کا دباؤ تھا۔ جب گھر کی فضا نارمل ہوئی تو خان صاحب خود امسا کو لے کے آ گئے۔ میں نے تو اس کی ماں کو بہت سمجھایا تھا کہ اب یہ اپنے گھر کی مالک ہے، اس کے شوہر اور گھر کو ایسے وقت میں اس کی ضرورت ہے، مگر اس نے کہا بچی پہلے ہی سہم گئی ہے، راتوں کو ڈرتی ہے، اس لیے میں لے آئی تھی بیٹا، معاف کر دینا۔ اصل میں بچپن سے ہی اس کے دل میں موت کا کچھ خوف بیٹھ گیا ہے۔ کسی کے انتقال کی خبر بھی سن لے تو رات بھر سوتی نہیں تھی، اور اب تو سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کچھ تو اس میں زیادہ حوصلہ آ جانا چاہیے تھا، طہماس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور زخمی نگاہوں سے امسا کی طرف دیکھا۔ آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گی، خان صاحب نے کہا۔ احمد علی ان کی آمد کا سن کر چلے آئے تھے۔ خان صاحب ان سے ملے، ان سے ہمدردی کی، انہیں تسلیاں دیں۔ وہ تو مکمل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے اپنے آپ سے، اب لگتا تھا وہ بھی بہت جلد چپ چاپ چلے جائیں گے۔ امسا کچھ دیر وہاں بیٹھی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بے مقصد ہی سوچیں اس کے ذہن میں تھیں۔ امتحان دے کر فارغ بیٹھی تھی، سیر و تفریح، کوئی شور ہنگامہ چاہتی تھی زندگی میں، اور یہاں تو زندگی پر جیسے جمود طاری ہو گیا تھا۔ زندگی رک سی گئی تھی۔ کتنا اچھا سیر و تفریح کا پروگرام بن رہا تھا کہ طہماس کی ماں کی اچانک موت نے اس کی ساری خوشیوں پر پانی پھیر دیا۔ انہیں بھی ابھی مرنا تھا۔ کیا تھا اگر ہم مری اسلام آباد سے ہو آتے، بوریت کچھ تو کم ہوتی۔ بڑی سنگ دلی اور خود غرضی سے اس نے سوچا۔ وہ بستر پر لیٹی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ طہماس اندر آ گیا، اداس اداس، بکھرا بکھرا سا، ایسے جیسے بیمار ہو گیا ہو یا کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ بے آرامی اور تھکن اس کی آنکھوں کے گرد
سیاہ ہلکوں سے واضح طور پر جھانک رہی تھی۔ امسا نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ اسے اپنے آپ سے بہت دور دکھائی دیا۔ وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتا تھا۔ کیسی ہو تم؟ تہماس نے اس کے قریب بیٹھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے ایک گہری تھکی تھکی سی سانس لی اور سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑ دیا اور پھر اپنے بستر پہ جا کے لیٹ گیا۔ امسا میں جانے کیوں اتنی ہمت ہی نہ ہوئی کہ وہ اس کے قریب جا کر اس کا دکھ بانٹ لیتی، اسے کوئی تسلی دیتی۔ کافی دیر وہ اپنے بستر پہ لیٹی کروٹیں بدل بدل کر سوچتی رہی، پھر جانے کیا سوچ کر اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ اس نے دیکھا وہ سو چکا تھا۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ چہلم کے بعد امسا کچھ دنوں کے لیے پھر امی کے گھر چلی گئی۔ اس گھر میں اب سوائے بوریت اور تنہائی کے کیا رکھا تھا؟ وہ واپس آئی تو اس نے دبے دبے لفظوں میں اپنی فرمائش کر ڈالی۔ گھر میں رہ کے بور ہو جاتی ہوں، کہیں جانے کا پروگرام ہی بنا لیں۔ اس نے کہا۔ مگر ابھی میرا دل نہیں چاہتا، تہماس نے کہا۔ گھر کی فضا میں تو اور جی گھبراتا ہوگا۔ اس طرح تو آپ اپنی صحت خراب کر لیں گے۔ تھوڑے دنوں کے لیے آرام کر لیں، گھوم پھر آئیں گے تو طبیعت بہل جائے گی۔ امسا کے لہجے میں اس کی اپنی غرض بھی بول رہی تھی۔ ہاں سوچیں گے، فی الحال تو میں مصروف ہوں۔ اگر تم زیادہ بور ہو رہی ہو تو میں تمہارے جانے کا بندوبست کرا دوں، تہماس نے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلی جا کے کیا کروں گی، اس نے جلے دل کے ساتھ کہا، پھر منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ یہ تو خشک مزاج اور بدذوق انسان ہے، مجھے تو تنہائیوں اور بوریت میں ہی مار ڈالے گا۔ امسا نے جل کر سوچا اور پھر اس کی آنکھیں گیلی ہونے لگی۔ ابھی میرے کھیلنے گھومنے آزادی کے دن تھے اور تقدیر نے مجھے سونے کے اس پنجرے میں قید کر دیا۔ ابھی تو انگلیوں سے تتلیوں کے رنگ بھی نہ چھوئے تھے، ابھی تو سب کچھ اسے یاد تھا۔ بچپن ابھی تو گیا تھا اور اس پر ایک گھر کی ذمہ داری آن پڑی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد تہماس اچانک جہاز کے ٹکٹ لے آیا تو وہ چونکی۔ ہم کل شام اسلام آباد جا رہے ہیں، مشکل سے 1 ہفتے کا وقت میں نے نکالا ہے۔ میرے پاس آج کل کام زیادہ ہے، مگر تمہاری خوشی اور ناراضگی کی وجہ سے جا رہا ہوں۔ میں تو صرف ایک ہفتہ ہی قیام کر سکتا ہوں۔ اگر وہاں تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار ہو تو تم ٹھہر سکتی ہو، تہماس نے بتایا۔ پھر اسلام آباد میں مقیم کتنے ہی رشتہ دار یاد آ گئے۔ اس کے ماموں، خالہ کی بیٹی دونوں وہیں رہتے تھے اور کئی بار فون بھی آ چکے تھے کہ کب اسلام آباد آ رہی ہو۔ ٹکٹ ہاتھ میں آتے ہی اس نے ماموں اور پھر اپنی کزن کو اسلام آباد فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے دی۔ اس نے جانے کے شوق میں جلدی جلدی تیاری کر لی۔ اب اس کا پورا ارادہ تھا کہ وہ چھٹیاں گزار کر ہی آئے گی۔ سیر و تفریح کی خبر نے اس کے اندر کیسی زندگی بھر دی تھی، وہ کیسے پھرتی سے کام کرنے لگی تھی۔ اس نے رات ہی تہماس کو بتا دیا تھا کہ صبح آفس جاتے ہوئے وہ اسے امی کے گھر چھوڑ دے اور دوپہر کو واپسی پر لے لے۔ وہ جانے سے پہلے امی سے ملنا چاہتی تھی۔ امی سے ملی تو انہوں نے پھر اپنی نصیحتوں کی گرہیں اس کے آنچل میں باندھنی شروع کر دی۔ یہی دن تو ہوتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے۔ شکر ہے اس خشک انسان کو میری بیٹی کی تنہائی کا خیال تو آیا۔ دیکھو تو کیسی صورت نکل آئی ہے میری بیٹی کی، گھر میں تنہا رہ کے بور ہو کے۔ اب جی بھر کے سیر کرنا، گھومنا پھرنا، پھر کہاں نصیب ہوتا ہے یہ سب کچھ جب انسان گھر گرہستی اور بچوں میں لگ جائے۔ بچوں میں؟ وہ امی کی بات پر بے تحاشا ہنستی۔ اور کیا، بچے ہو جائیں تو پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں، پھر عورت کہاں نکل سکتی ہے۔ ہمیں دیکھ لو، ایک ہی بیٹی تھی پھر بھی تمہارے خیال سے کہیں نہ جاتے تھے۔ میری ایک بات گرہ میں باندھ لو، بڑے رازدارانہ لہجے میں انہوں نے کہا تو امسا کی سماعتیں بھی احساس اشتیاق سے چونکی۔ ابھی تم بچوں وغیرہ کے چکر میں نہ پڑ جانا، ساری زندگی پڑی ہے بچے پالنے کے لیے۔ ابھی تم آزاد ہو، گھوم پھر لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ تہماس سے صاف صاف کہہ دینا ابھی تمہیں اس جھنجٹ میں نہ ڈالے۔ ابھی تو تم خود معصوم ہو، بچی ہو، زندگی کو خوش و خرم گزارو۔ بچے ہو گئے تو ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، اور میری بیٹی تو بہت نازک ہے۔ انہوں نے کہا تو امسا ہنس پڑی۔ مجھے خود ایسی باتیں پسند نہیں ہیں اماں، وہ بولی۔ پھر دوپہر کو تہماس اسے لینے آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھی، آزادی کا پروانہ جو مل گیا تھا۔ اسلام آباد میں سب تہماس سے بڑی عزت کے ساتھ ملے اور انہیں بھرپور وقت دیا۔ وہ امسا کے ساتھ مری، ایبٹ آباد وغیرہ کے لیے صرف 2 دن ہی رک سکا۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ زیادہ دن نہ ٹھہر سکتا تھا، اس لیے امسا کو ان کے حوالے کر کے آ گیا۔ جب آنا ہو مجھے فون کر دینا، میں ایئرپورٹ آ کے تمہیں لے جاؤں گا، تہماس نے اسے وہاں خرچے کے پیسے اور ٹکٹ کے پیسے دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے خوشی خوشی رقم تھام لی۔ وہ خوبصورت تتلیوں جیسے رنگ برنگے دن پر لگا کے اڑ گئے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 ماہ سے زیادہ گزر گئے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آ چکا ہے۔
اس شام کو تہماس کا فون آیا تو وہ اداس ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا شاید تم خود فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دے دو گی، مگر لگتا ہے تم وہاں پہ بہت خوش ہو۔ جناب، آپ کو تو کچھ ہوش نہیں ہے، آپ کا رزلٹ آ چکا ہے، تہماس نے بتایا۔ کب؟ وہ چونکی، کل شام، اور آج اخبار میرے سامنے پڑا ہے، اور میں نے آپ کا رول نمبر تلاش کر لیا ہے۔ پاس ہو گئی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہ تو گھر آ کے پتہ چلے گا۔ تہماس نے شوق ہونے کی کوشش کی۔ نمبر آپ نے تلاش کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے پاس ہو گئی ہوں، اس نے کہا۔ آپ کو صرف پاس ہونے سے مطلب ہے، ڈویژن کی پرواہ نہیں ہے؟ تہماس نے کہا۔ اب آپ نہیں بتا رہے تو میں کیا کروں؟ تم فوراً سیٹ کنفرم کراؤ اور کراچی آ جاؤ۔ آپ معلوم ہو جائے گا، مجھے آنے سے پہلے فون کر دینا کہ کون سی فلائٹ سے آ رہی ہو، میں ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، باقی ساری مبارکباد گھر پہنچنے پر دوں گا۔ سرگوشی کے بعد تہماس کا لہجہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اس نے اداس ہو کے فون بند کر دیا کہ اب پھر اسے گھٹن زدہ ماحول میں جا کے سانس لینا ہوگا۔ اس نے امی، ابو، تہماس اور اپنی سہیلیوں کے لیے شاپنگ کی، اور پھر عالیہ کے شوہر کو کہہ کے سیٹ بک کرا لی، اور رات کو تہماس کو دوبارہ فون کر کے بتا دیا کہ وہ آ رہی ہے۔ تہماس اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ آ گیا تھا۔ راستہ بھر وہ خاموش رہی اور نہ ہی تہماس نے اسے کچھ بتایا۔ اسے اتنی رونق سے ایک دم تنہائی اور اداسی میں جاتے ہوئے کچھ عجیب سا دکھ ہو رہا تھا، اس لیے وہ خاموش تھی۔ گھر پہنچ کر تہماس نے ملازمہ سے گرم گرم چائے بنوائی، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے وہ اخبار امسا کے سامنے رکھ دیا جس میں اس کا رزلٹ تھا۔ اب آپ ضرور دیکھ لیں، وہ بولا۔ مگر مجھے نمبر یاد نہیں، وہ گھبراہٹ میں بولی۔ لائیے میں دکھا دوں۔ تہماس نے اس کے ہاتھ سے اخبار لے لیا اور ایک نمبر جس پر اس نے نشان لگایا تھا اس کے آگے کر دیا۔ فرسٹ ڈویژن کے کالم میں اپنا رول نمبر دیکھ کر اس نے خوشی سے چیخ ماری۔ مجھے یقین نہیں آتا میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہوں۔ مبارک ہو امسا، خدا تمہیں ایسی ہزاروں کامیابیاں نصیب کرے۔ تہماس نے محبت بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ کامیابیاں؟ اس نے اداس ہو کر زیر لب دہرایا۔ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے ہی مجھے میرے مقدر نے شکست فاش دے دی ہے، اب کسی اور کامیابی کی تمنا کیسے کروں؟ اس کے دل میں اٹھتی ہوئی خلش کسک دے گئی تو وہ بے چین ہو گئی۔ پھر اس شام دیر تک اپنی سہیلیوں سے فون پہ باتیں کی، مبارکبادیاں وصول کی، اور سب اس سے اس کے ہنی مون کا حال پوچھنے لگی۔ میری ساری سہیلیاں میری کامیابی پر مجھ سے پارٹی مانگ رہی ہیں، اس شام تہماس سے امسا نے کہا۔ کتنی سہیلیاں اور مہمان ہوں گے تمہارے؟ تہماس نے پوچھا۔ 20-25 تو ہوں گے ہی۔ ایسا کرو فائنل لسٹ بنا کے مجھے دے دینا، پھر کسی اچھے سے ہوٹل میں ڈنر کا انتظام کر دوں گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ گھر میں کیوں نہیں، اتنا اچھا گھر ہے، میری سہیلیاں گھر بھی دیکھنا چاہتی ہیں، اس نے کہا۔ گھر میں دراصل اتنے مہمانوں اور پھر خصوصاً تمہاری سہیلیوں کے ساتھ شور ہنگامہ تو ہوگا، اور ابا جی اس قدر ہنگامے سے دور بھاگتے ہیں، تہماس نے کہا تو وہ برا سا منہ بنا کے اٹھ گئی۔ ایک تو میں ان بزرگوں کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر تہماس نے دوسرے دن اس کے مہمانوں کی فائنل لسٹ لے لی جس میں مہمانوں کی تعداد 30 تھی، جانے اس نے کس کس کو مدعو کر لیا تھا۔ تہماس نے اچھے سے ہوٹل میں کھانے کا بندوبست کرا دیا۔ وہ خوش تو تھی مگر اندر سے بجھی ہوئی تھی۔ جب میری سب سہیلیاں تہماس کو دیکھیں گی تو کیا سوچیں گی کہ یہ اس کا شوہر ہے؟ انہیں تو میرے شوہر کو دیکھنے کا کریز ہے کہ جب میں اتنی اچھی ہوں تو تہماس بھی اس سے بڑھ کے ہوگا، مگر کسی کو کیا معلوم وہ صرف عمر میں مجھ سے بڑھ کر ہے۔ وہ اندر سے جلتی بجھتی رہی۔ پھر تقریب والے دن وہ اہتمام سے تیار ہوئی تو تہماس نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا، مسکرا دیا مگر کچھ بولا نہیں۔ امسا جل کر ہی تو رہ گئی۔ وہ تہماس کے ساتھ ہوٹل آئی تو کئی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں، ہر ایک کی نگاہ میں اس کے لیے ستائش تھی، اور ہر لب پر اس کے حسن کا قصیدہ تھا، اور وہ تہماس کو بھول کر اپنی سہیلیوں اور اس ماحول کی رنگینیوں میں کھو گئی۔ کئی نگاہوں نے تہماس کو دیکھ کر اس کی قسمت پر افسوس کیا، اور کچھ نے سراہا کہ وہ دل والا اور پیسے والا تو ہے، اس پر نثار ہے، شکل و صورت کا بہت اچھا نہ سہی اس سے عمر میں دگنا ہے تو کیا ہوا؟ مرد کی عمر اور صورت کس نے دیکھی ہے؟ مگر امسا جس دنیا میں رہتی تھی اس کا تقاضا حسن، جوانی اور خوبصورتی تھا۔ اس نے پہلے ہی تہماس کو اپنی تعلیم کے ارادوں کے بارے میں کہہ دیا تھا، اس لیے تہماس اس کے کہے بغیر اس کے لیے کالج کے داخلہ فارم لے آیا۔
تم ڈرائیونگ سیکھ لو، میں ایک چھوٹی گاڑی تمہیں خرید دوں گا، پھر تمہیں مشکل نہ ہوا کرے گی، تہماس نے کہا۔ پھر اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ کالج میں ایڈمیشن اور کلاسز ہونے میں ابھی کچھ عرصہ باقی تھا۔ امسا نے کار ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور جلد ہی گاڑی چلانا سیکھ لی۔ کالج کے ابتدائی دنوں میں تو وہ تہماس کے ساتھ ہی جاتی تھی اور دوپہر کو بھی تہماس اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا تھا۔ گھر اور آفس میں چند منٹ کی ڈرائیو تھی، مگر امسا کے کالج آنے کے لیے اس کو صبح بھی جلدی گھر سے نکلنا پڑتا اور دوپہر کو آفس سے بھی جلدی اٹھنا پڑتا۔ وہ وقت کا پابند تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کسی کو کوئی نصیحت کرنے سے پہلے خود مثال اور نمونہ بن کر دکھاؤ، لہٰذا وہ خود وقت کی پابندی کرتا تھا تاکہ اس کا عملہ بھی اس کے جیسی مثال قائم کرے۔ اس لیے اس نے امسا کو نئی ماڈل کی گاڑی دے دی تھی تاکہ وہ کہیں آنے جانے کے لیے اس کی پابند نہ ہوا کرے۔ اب اسے بالکل ہی آزادی ہو گئی تھی۔ کالج کی لائف اس کے لیے بے حد دلچسپ اور رنگین تھی۔ نیا ماحول، نئی سہیلیاں اور نئے تعلقات۔ اسے زندگی میں گلیمر، شور ہنگامہ، شرارتیں کرنا، پارٹیاں کرنا سب پسند تھا۔ اور اب علی احمد کے انتقال کے بعد وہ گھر میں بالکل آزاد ہو گئی تھی۔ جو دل چاہتا وہ کرتی۔ گھر کے کام کے لیے ملازمہ تھی، کھانا خانسامہ پکاتا تھا اور تہماس، اس نے اسے صرف تعلیم میں دلچسپی لینے کا اختیار دے رکھا تھا۔ پہلے اس گھر میں کتنی اداسی اور تنہائی ہوتی تھی اور اب اکثر محفلیں جمع کرتی تھی۔ اب وہ خوش رہا کرتی تھی کہ اسے آزادی حاصل ہو گئی تھی۔ گھر مکمل طور پر اس کے اختیار میں تھا اور اب اکثر امی بھی اس کے پاس رہا کرتی تھی اور اسے مشورے دیا کرتی تھی۔ اب یہاں تہماس کا کوئی اور رشتہ دار تو دیکھنے والا تھا نہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پھپھو بھی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ تم یہ گھر اپنے نام کرانے کی کوشش کرو، حمیدہ بیگم اکثر اس سے کہتی تھی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں ہی مالک ہوں، منہ سے کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، کاغذی کارروائی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اچھا امی، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ وہ لاپرواہی سے ہنستی، جیسے کہہ رہی ہو تہماس کو تو میں نے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے، اسے بے وقوف بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے تہماس کی دی ہوئی آزادی سے بہت زیادہ اختیارات سمیٹ لیے تھے اور تہماس اس کی محبت میں خاموش رہتا۔ وہ جو کرتی کرنے دیتا، گھر میں جس مہمان کو چاہتی مدعو کرتی، کچھ نہ بولتا، اس کے کسی معاملے میں دخل نہ دیتا۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتی تھی وہ ایسا کیوں کرتا ہے، عام شوہروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیوں نہیں کرتا، اس پر روب کیوں نہیں رکھتا، کوئی حکم کیوں نہیں دیتا، اس کے آگے اتنا عاجز و منکسر کیوں ہے۔ شوہر تو بیویوں پر بہت روب اور دبدبہ رکھتے ہیں، بات بات پہ لڑتے ہیں، خامیاں نکالتے ہیں، وہ ایسا کیوں ہے اتنا پرسکون جھیل کی طرح ٹھہرا ہوا؟ کبھی کبھی وہ اس پرسکون جھیل میں کوئی کنکر بھی مارتی تھی اس کے اضطراب کے لیے، مگر اس کے اندر لہریں مچل کر پھر پرسکون ہو جاتی تھی۔ وہ اگر کبھی اس پر ناراض ہو بھی جاتا تو وہ روٹھ جاتی تھی اور آخرکار تہماس کو ہی ہار ماننی پڑتی تھی۔ وہ صرف میرے حسن اور میری کم عمری کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امسا کو اس کے حسن اور جوانی کا احساس دلانے والے قدردان ملتے گئے۔ اس کے سر میں غرور سماتا گیا۔ اسے اس گھر میں آئے، تہماس کی زندگی میں آئے 4 سال گزر گئے تھے اور ان 4 سالوں میں وہ سب کچھ سیکھ گئی تھی، مگر تہماس کو کبھی بھی ذہنی طور پر دل سے قبول کر لینے کا لمحہ اس کی زندگی میں نہیں آیا تھا۔ وہ ابھی تک اس حقیقت اور سچائی کو تسلیم نہیں کرتی تھی کہ وہ شخص جسے وہ صرف اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے بوتل کا جن سمجھتی ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا مجازی خدا ہے۔ آخر اس نے اسے اتنی آزادی اور منمانی کرنے کے اختیارات دے رکھے ہیں تو کیوں؟ کیا وہ کبھی اس کی سرد مہری بے رخی سے نفرت نہیں کرے گا؟ کیا وہ عمر بھر اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہے گا؟ یہ اس نے کبھی سوچا نہ تھا اور نہ ہی تہماس نے کبھی اسے اس بات کا احساس دلایا تھا۔ ان 4 سالوں میں اس کی زندگی میں سوائے اولاد کے اور سب تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ جب وہ بیاہ کر آئی تھی اس وقت وہ نہایت معصوم، سیدھی سادی، بولی بالی دوشیزہ تھی۔ اسے زندگی کا کوئی ہنر نہ آتا تھا۔ اسے اونچی سوسائٹی میں موو کرنے کے اسرار معلوم نہ تھے، اونچے گھرانوں کے آداب سے ناواقف تھی۔ اب وہ BA کی ڈگری یافتہ لڑکی تھی جسے زندگی کا شعور آ گیا تھا۔ اونچی سوسائٹی کے سارے آداب، اسرار اور سلیقے آ گئے تھے۔ ساری خوبصورت فیشن اس کی خوبصورت وارڈروب میں جمع تھے۔ ہر طرح کی میچنگ سینڈل اس کے شو ریک میں تھی۔ اس کے سیف اور لاکرز سونے کے کتنے ہی سیٹ اور ڈائمنڈ سے مزین تھے۔ اب وہ ہر طرح کا انگلش اور چائنیز کھانا پکانا جانتی تھی۔ انٹر اور BA کے ایگزام کے بعد فارغ اوقات میں اس نے ان کورسز کی باقاعدہ کلاسز لی تھیں۔ اب وہ بے وقوف اور سیدھی سادی لڑکی نہ تھی، بلکہ ہائی سوسائٹی کی ماڈرن خاتون بن رہی تھی۔
اور یونیورسٹی کی دنیا میں قدم رکھتے ہی اس کے خوابوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر پر رہ کر وہ بور ہو گئی تھی۔ اس نے تہماس سے کہا، جو آج کل بہت زیادہ مصروف رہنے لگا تھا، کیونکہ آج کل اس کا کاروبار اندرون ملک پھیل رہا تھا۔ لاہور اور اسلام آباد میں آفس کھولنے کے چکر میں آج کل وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ اس دن امسا نے بات کی تو اس نے اسے مشورہ دیا کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لے۔ اس پر گھر کی ذمہ داریاں اتنی نہیں تھیں اور پھر ابھی تک کوئی بچہ بھی نہیں تھا جو اس کے پاؤں کی زنجیر بنتا۔ تہماس نے کہا اور اس نے فوراً عمل کیا۔ آج کل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے اور وہ یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کا پرانا پینل ٹوٹ چکا تھا۔ اس میں کئی نے بی اے کر کے پڑھنا چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئیں۔ کچھ کی شادی ہو چکی تھی۔ البتہ کالج میں اس کی جو نئی سہیلیاں بنی تھیں ان میں سائرہ سے اس کی بہت دوستی تھی۔ اکثر سائرہ اس کے گھر آتی رہتی تھی اور وہ بھی چلی جاتی تھی۔ اب اس نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی حامی بھری تو اسے حوصلہ ہو گیا۔ یوں وہ دونوں یونیورسٹی بھی ساتھ آنے جانے لگی۔ یہاں کا ماحول تو کالج سے بھی زیادہ آزاد تھا، بے باک تھا۔ اس روز وہ اور سائرہ فری لیکچر میں ریفریشمنٹ سے کافی پی رہی تھیں کہ اچانک کسی نے آ کر انہیں چونکا دیا۔ ہیلو سائرہ، کیا ہو رہا ہے؟ اکیلے اکیلے کافی پی جا رہی ہے؟ ارے شہری بھائی آپ! سائرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ امسا کی نگاہیں اس اجنبی نوجوان کی طرف اٹھیں تو اٹھی رہ گئیں۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں اس سے بڑھ کر وجیح مرد نہیں دیکھا تھا۔ اونچا لمبا قد، بھرا بھرا جسم، سرخ اور سفید رنگت، سرخ ہونٹوں کے اوپر اور ستواں ناک کے نیچے گھنی مونچھیں، کشادہ پیشانی اور آنکھوں میں بلا کی جاذبیت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں شوق کے کئی انداز سمٹ آئے تھے، جیسے اس کے حسن کی طالب ہوں اس کی نگاہیں۔ اس کی نگاہیں اٹھیں تو وہ پتھر بن گیا۔ آپ کی تعریف؟ شہری بھائی، یہ میری سہیلی امسا ہے اور امسا یہ میرے کزن شراس ملک، جنہیں ہم پیار سے شہری کہتے ہیں، سائرہ نے بتایا۔ اب تک آپ کہاں تھی؟ شہری نے اس سے پوچھا۔ جی؟ وہ چونکی۔ میرا مطلب ہے آپ سائرہ کی سہیلی ہیں، پہلے آپ سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ یہاں ہوتے ہی کب ہے؟ سائرہ بولی۔ اب تو ہوں۔ وہ مسکرا دیا۔ کب تک؟ امتحانوں تک، پھر واپس پشاور چلے جائیں گے۔ ظاہر ہے مجھے وہاں جا کے بابا جان کا کاروبار سنبھالنا ہے، اسی لیے آپ ایم بی اے کر رہے ہیں، سائرہ بولی۔ سائرہ، تم نے تعارف نامکمل کرایا ہے ان کا۔ کیوں؟ یہ تو بتایا نہیں کہاں رہتی ہیں، تمہاری دوستی کتنی پرانی ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ وہ بولے۔ رہتی کراچی میں ہی ہیں۔ ہماری دوستی کالج کی دوستی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی انگلش لٹریچر میں ایم اے کر رہی ہیں۔ سائرہ نے بتایا۔ آپ پشاور سے کب واپس آئے؟ جب سے کلاسز شروع ہوئی ہیں۔ آپ نے فون تک نہیں کیا۔ آج میں جا کے امی کو بتاؤں گی کہ آپ کے نالائق بھانجے واپس آ چکے ہیں اور اطلاع تک نہیں دی۔ میں آج کل مصروف ہوں، تھوڑے دنوں میں چکر لگاؤں گا۔ آج کل کہاں رہ رہے ہیں؟ ہاسٹل میں ہی؟ نہیں، آج کل ایک دوست کے پاس شفٹ ہو گیا ہوں، گھر آ کے بتاؤں گا۔ امسا خاموشی سے نگاہیں جھکائے ان کی گفتگو سنتی رہی۔ کیا آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی یا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ بولی۔ ہم اتنے بڑے تو نہیں کہ ہم سے بات کرنا کوئی پسند نہ کرے۔ برے لکھا ہوگا، برے۔ ہم اتنے برے تو نہیں کہ ہم سے بات کرنا کوئی پسند نہ کرے۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں شہری بھائی، آج پہلی بار ابھی تو آپ اس سے ملے ہیں، پھر کیا باتیں کرے وہ آپ سے؟ سائرہ بولی۔ یہ مت کہو کہ پہلی بار ملے ہیں تو خاموش ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کے احساس ہوتا ہے کہ ہم انہیں صدیوں سے جانتے ہیں۔ اس کی گہری خوبصورت نگاہوں میں اس وقت کیسا حسن چھا گیا تھا۔ شراس ملک نے اس کے دل کے بند دروازے پر دستک دی تھی۔ اس نے پہلے دل کے دریچے سے جھانک کر تہماس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ اسے نگاہوں سے بہت دور نظر آیا تھا اور پھر وہ نگاہوں سے اوجھل بھی ہو گیا۔ اب شراس ملک اس کی زندگی میں دبے قدموں داخل ہو گیا تھا، بے آہٹ، بے آواز کے۔ وہ اتنی بے بس تو کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ خود حیران تھی کہ اسے کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا۔ اب وہ ایک ہوش مند لڑکی تھی اور سب سے بڑھ کر شادی شدہ تھی۔ اسے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ وہ اس دن سائرہ کے گھر گئی تھی کہ اچانک وہ آ گیا۔ اسے دیکھ کر دل یوں دھڑکا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ کمرے میں ہی تھی جب شہری اندر آیا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ مجھے دعاؤں کی قبولیت اور اپنی خوش قسمتی پر یقین آ گیا ہے، اس نے کہا۔ کیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے بولی۔ میں ابھی دعا کر رہا تھا کہ کاش آپ سے ملاقات ہو جائے، اور آپ سے ملاقات میری خوش نصیبی ہی تو ہے۔ اس نے سارے جذبے نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف منتقل کر دیے۔
میں ایسی تو نہیں ہوں۔ آپ اپنی قدر ہم سے پوچھیں جناب، آپ کیا ہیں؟ آپ کی تو پہلی نظر نے ہی ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے، اور ہم آپ کے بارے میں اور صرف آپ کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں۔ وہ اتنی بے باکی سے اظہار کر دے گا یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر کہہ نہ سکی۔ جانے وہ کب تک ایک دوسرے کی نگاہوں میں ڈوبے رہے۔ اندر سے سائرہ آئی تو دونوں چونکے۔ آپ آ ہی گئے شہری بھائی؟ سائرہ مسکرا دی۔ کیسے نہ آتا؟ اس نے چور نگاہوں سے امسا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر محبت کے کھلتے گلابوں نے اسے کتنا حسین عکس دے دیا تھا۔ آپ امسا سے ملے؟ ہاں۔ صدیاں بیت گئیں۔ وہ مسکرا دیا۔ باتیں بنانا کوئی آپ سے سیکھے۔ چلیے امی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ اسے لے کر امی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور امسا سائرہ کو بتائے بغیر گھر واپس آ گئی۔ جسے دیکھنے کی تمنا میں آنکھیں تڑپ رہی تھیں، اسے دیکھا تو دل باہر آ گیا۔ وہ اس کے وجود میں درد ہی درد بھر گیا۔ وہ گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کے روتی تھی۔ وہ جو کبھی ایک آنسو آنکھوں میں لاتی تو ماں تڑپ اٹھتی تھی اور تہماس اسے پیار سے منا لیتا، اب وہ کسی اور کی خاطر رو رہی تھی۔ میں اسے کیسے بتاؤں کہ میں شادی شدہ ہوں؟ اور اگر اسے پتہ چلے گا کہ میں شادی شدہ ہوں تو وہ کیا سوچے گا؟ کیا مجھے ایسی حرکت کرنی چاہیے؟ سوچیں اسے پاگل کر رہی تھی۔ وہ اتنی پریشان زندگی میں کبھی نہ ہوئی تھی۔ وہ اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہی تھی مگر حاصل نہ کر سکتی تھی کہ اس کی اپنی زندگی اس خوشی کی راہ میں حائل تھی۔ تہماس اسے قلعے کی دیواروں کی طرح معلوم ہوا، کسی کالے دیو کی طرح لگا جس کی قید میں ایک حسین پری ہو اور اسے چھڑانے کے لیے کوئی حسین شہزادہ آ گیا ہو۔ اسے لگا بچپن میں سنی اور پڑھی گئی کہانیاں اب حقیقت بن کر اس کی زندگی میں داخل ہو رہی ہیں۔ راستہ تھا۔ وہ اپنی پریشانیوں میں الجھنے کے بعد کوئی فیصلہ نہ کر پا رہی تھی، اس لیے وہ کئی دنوں سے یونیورسٹی بھی نہ جا سکی۔ اس دن وہ کافی دنوں کے بعد یونیورسٹی آئی تھی اور اس دن سائرہ غائب تھی۔ وہ لائبریری میں چلی آئی اور بے مقصد بیٹھی کتابیں دیکھتی رہی۔ وہاں بھی دل نہ لگا تو وہ اٹھ کر نیچے آنے لگی۔ پھر لائبریری کا زینہ طے کرتے ہوئے اسے اچانک وہ نظر آ گیا۔ اس کا دل پہلو میں تڑپ کے رہ گیا۔ امسا؟ وہ اس کے قریب آ گیا۔ اتنے دن کہاں رہی؟ میں انتظار کرتا رہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہ آ سکی۔ چلو نیچے چل کے بیٹھتے ہیں یا کہیں اور چلتے ہیں۔ آج میں تم سے ضروری باتیں کر کے ہی جاؤں گا، اس نے کہا۔ ضروری باتیں؟ اس کا دل کانپ کر رہ گیا۔ فکر نہ کرو، مستقبل کی کچھ حسین باتیں کرنی ہیں، اس نے مسکرا کے کہا۔ وہ اس کے ساتھ آ گئی اور اس کے اظہار محبت اور شادی کے پرپوزل پر امسا کے آنسو بہہ نکلے۔ کیا مصیبت ہے امسا؟ محبت تو خوشی دیتی ہے اور تم رو رہی ہو؟ شراز نے اس کا ہاتھ تھام لیا تو کتنے ہی جذبے اس کے اندر زندہ ہو گئے۔ دکھ اسی بات کا تو ہے کہ میں اس محبت کو دل سے نہیں لگا سکتی۔ کیوں؟ میں شادی شدہ ہوں شہری، امسا نے نگاہیں جھکا کے بتایا۔ مذاق نہ کرو امسا، شراز نے تڑپ کے کہا۔ یہ حقیقت ہے، وہ بولی۔ کب ہوئی تمہاری شادی؟ اس نے پوچھا۔ 5 سال ہو گئے، امسا بولی۔ 5 سال؟ وہ چونکا۔ اس کا مطلب ہے کہ کم عمری میں تمہاری شادی ہوئی ہے؟ ہاں، ماں باپ نے زبردستی کر دی تھی۔ ماں تو خیر ناخوش تھی اس شادی پر مگر ابو نے زبردستی ایک دوست سے کیا ہوا وعدہ نبھایا، اس نے بتایا۔ اس کا مطلب ہے تم خوش نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں خوش نہیں ہوں اپنے شوہر کے ساتھ۔ اس کی عمر مجھ سے دگنی ہے، ہمارے جذبات، احساسات، خیالات اور سوچوں میں بہت فرق ہے شراز۔ اگر تم اپنی زندگی سے خوش نہیں ہو تو آزادی حاصل کر سکتی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں زندگی کی بھرپور خوشیاں دوں گا، میں کوئی بوڑھا تھوڑی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی۔ تمہاری تو ایک مسکراہٹ پر زندگی قربان کی جا سکتی ہے امسا۔ تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، تمہیں ایک کھوٹے سکے کے حوالے کر دیا۔ میری زندگی میں آ جاؤ، ساری تشنگیاں مٹ جائیں گی۔ اسے حسین خواب دکھا کر اس نے اسے اس کی زندگی کی حقیقتوں سے ہی دور کر دیا تھا، اور وہ یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ اس کا ایک گھر ہے پرامن جو اس اقدام سے تباہ ہو جائے گا۔ اس کے خطرناک ارادے اس کے باپ کی جان بھی لے سکتے ہیں، مگر وہ اندھی بہری عقل و خرد سے بیگانہ ہو چکی تھی اور مکمل طور پر شراز کا ہو جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ پہلا قدم اٹھانا ہی مشکل ہوتا ہے امسا، پھر تو منزل آسان اور سامنے ہی نظر آتی ہے۔ تم حوصلہ کرو، ہمت سے کام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تمہیں تہماس نے خوشی نہیں دی ہے، تم اس کے ساتھ خوش نہیں ہو تو آسانی سے طلاق کا دعویٰ کر سکتی ہو۔ اسے شراز کے مشورے، اس کی محبتیں بہت حوصلہ دیتی تھیں، مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ تہماس کو اپنے ارادے سے کیسے آگاہ کرے، اسے کیسے بتائے کہ وہ اس سے فرار اور نجات چاہتی ہے، وہ اسے آزاد کر دے، وہ اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔
तहमास इस्लामाबाद से वापस आ चुका था, मगर उसमें उससे बात करने का हौसला ही ना हो रहा था। कितने ही दिन इस परेशानी में गुजर गए थे। उधर रोज़ाना सायरा का फ़ोन आ रहा था कि शहरी भाई की बहन की शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया है और उसने पेशावर जाने की अभी तक इजाज़त क्यों नहीं ली है। वो भी खुद घर के इस घुटनज़दा माहौल से फ़रार चाहती थी। अब उसे शराज जैसा हसीन सहारा मिल गया था, इसलिए वो उसके साथ आज़ाद और हसीन फ़िज़ा में सांस लेने के लिए बेताब थी। मगर तहमास उसके इरादों के दरमियान एक मजबूत दीवार। वो दीवार ढाई नहीं जा सकती थी, फलांगी जा सकती थी। तहमास फिर उन दिनों मसरूफ़ था। उसका नया ऑफिस इस्लामाबाद में कायम हो चुका था और कुछ दिनों के बाद उसने दोबारा इस्लामाबाद जाना था। उसके पास ये मौका अच्छा था बात करने के लिए कि घर में अब फिर वो बोर दिन गुजारेगी। यूनिवर्सिटी की भी छुट्टियां हो चुकी थीं। वह उस दिन हिम्मत करके तहमास के पास चली आई। वो हस्बे मामूल फ़ाइलों में उलझा हुआ था। मुझे आपसे एक बात करनी है, वो बोली। बोलो, वो उसकी तरफ देख के बोला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्सा, आजकल मसरूफियत की वजह से तुम्हें भी वक्त नहीं दे सका। तहमास ने कहा, अब यूनिवर्सिटी भी बंद है, मैं तो घर पे बोर ही हो जाती हूँ। तो अम्मी की तरफ चली जाओ। वो बात दरअसल ये है कि मेरी दोस्त है ना सायरा, उसकी कज़न की शादी है पेशावर में, उसने हम दोनों को बुलाया है। वो निगाहें झुका के बोली, तो फिर क्या किया जाए, मैं तो बहुत मसरूफ़ हूँ। मगर तुम, मैं चली जाऊँ? उसने फ़ौरन पूछा। शादी तुम्हारी सहेली की कज़न की है, तुम्हारी सहेली की होती तो बात सोचने वाली थी। तहमास ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं भी शादी में शिरकत कर लूँगी? उसने बड़े खलूस के साथ मुझे बुलाया है, मैं ना गई तो वो नाराज़ हो जाएगी। मगर इतनी दूर अकेले जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए तो आपसे कह रही हूँ। उसने बहाना बनाया, जानती थी कि तहमास कभी भी नहीं जाएगा। देखो हमसा, तो मेरी तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ हो, मैं इस किस्म के शोर हंगामों और तुम्हारी सहेलियों से दूर भागता हूँ। तुम अपनी सहेलियाँ अपने तक ही महदूद रखो। तो फिर मुझे जाने दें, आपने चंद दिनों के बाद इस्लामाबाद चले जाना है। मैं फिर घर में अकेली बोर होती रहूँगी। इससे बेहतर नहीं है कि मैं कहीं घूम फिर आऊँ। आपके पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि मुझे सैर व तफरीह कराएं। शादी के बाद जाने कैसे आपने 1 हफ्ता निकाल लिया था। वो तो नई नई बात थी ना, और ये सैर व तफरीह तो नए जोड़ों का काम है। अब हम तो बूढ़े हो रहे हैं। तहमास ने मजाक से कहा, आप हो रहे होंगे बूढ़े, मैं तो बूढ़ी नहीं हो रही। अम्सा को उसके मजाक पर भी गुस्सा आ गया तो तहमास दूसरे ही लम्हे संजीदा और खामोश हो गया। ठीक है, तुम किसी को साथ लेके चली जाओ, मैं अकेले जाने की इजाज़त न दूंगा। उसने कहा। मैं अना बी को साथ लेके चली जाती हूँ, वो बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी। वो उठ के बाहर चला गया। अम्सा को उसकी नाराज़गी की परवाह ही कब थी, उसे तो अपनी आज़ादी से मतलब था। अम्सा ने सायरा को बता दिया था कि उसने तहमास से इजाज़त ले ली है। सायरा अब रोज़ाना उसके घर आकर प्रोग्राम तरतीब देती और उसके कपड़े चॉइस करती थी। फिर उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई। जाने से पहले वो तहमास को बताने आई थी। उस दिन तहमास बहुत खामोश और उदास था। यूं तो वो भी कल शाम की फ़्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा था, मगर अम्सा को इतनी दूर अजनबी लोगों के साथ भेजते हुए वो डर रहा था। वह महज अम्सा की ज़िद और नाराज़गी की वजह से खामोश हो गया था। अम्सा जाने से पहले उसके पास आई थी। खुशबू के झोंके उसकी आमद के साथ ही कमरे में आकर उसकी सांसों में उतर गए थे। उसने सिगरेट के टुकड़े को एस्ट्रे में मसल कर धुआं फिजा में छोड़ दिया। उसकी तरफ मतवज्जा हुआ जो दरवाजे में खड़ी थी। आगे बढ़ते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मैं जा रही हूँ तहमास, और आपको खुदाफिज कहने आई हूँ, उसने कहा। अच्छा। तहमास खुद उठकर उसके करीब आ गया। जा तो मैं भी रहा हूँ कल शाम को, अब देखना यह है कि पहले कौन आता है। वो उसे देखकर मुस्कुरा दिया। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द लौट आऊँ, वो बोली, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं तुमसे पहले लौट आऊँगा। अच्छा है ना, घर आऊँ तो कोई इस्तकबाल के लिए मौजूद हो, वो बोली। ठीक है, चलो आओ, मैं तुम्हें छोड़ आऊँ सायरा के घर तक, तहमास ने कहा। सायरा आ गई है मुझे लेने, उसने बताया। अच्छा, तुम्हें दरवाजे तक तो छोड़ाऊँ। तहमास उसके साथ बाहर आ गया। गाड़ी में बैठी सायरा उसका इंतज़ार कर रही थी। तहमास ने उसे मुस्कुरा कर रुखसत किया। अम्सा अपनी आज़ादी के रास्तों पर गामज़न कितनी खुश थी। पेशावर में शहरी के घर वालों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और कराची से आने वाली इस ख़ास मेहमान पर खसूसी तवज्जो दी। शहरी तो उसके लिए दीवाना हुआ फिर रहा था। शादी की हर रस्म में वो शरीक थी और सारी महफिल को लूट कर ले जाती थी। शहरी की निगाहें उसके वजूद का हसार किए न थकती थी। शादी के हंगामे ख़त्म हुए तो शहरी उन्हें सवात का गान की सैर व तफरीह के लिए ले गया। ज़िंदगी का असल लुत्फ़ और मज़ा तो अब आ रहा था। एक हसीन साथी के हमरा उन खूबसूरत राहों का सफ़र। काश ये सफ़र अमर हो जाए, ये साथ अब तक कायम रहे। मेरे हाथ में उसका ये हाथ उम्र भर न छूटे। वो जो किसी की अमानत और इज्जत थी और बीवी थी, गद्दारी बगावत पर आमादा सब कुछ भूल चुकी थी। सायरा तो शादी के हंगामों के बाद थक गई थी और सवात जाने से इनकार कर दिया था,
مگر امسا اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ لائی تھی۔ میں اکیلی شہری کے ساتھ جاتی اچھی لگوں گی بھلا؟ تم تو جانتی ہو میرے بارے میں سب کچھ، امسا نے اسے بتایا۔ اتنا آگے نہ جاؤ امسا، تمہارا پلٹنا مشکل ہو جائے۔ تم اپنے بارے میں جانتی ہو پھر بھی ایسی جرأت کر، تم بہت معصوم ہو اور اپنی معصومیت میں کوئی نقصان نہ اٹھانا۔ مجھے تمہارے آگے بڑھتے ہوئے قدم کسی خطرے کی نشاندہی لگ رہے ہیں۔ اگر کچھ ہو گیا تو طہماس بھائی کو میں کیا جواب دوں گی؟ تم کیوں نہیں سوچتی ہو امسا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم شہری بھائی میں اتنی انوالو ہو جاؤ گی، ایک شادی شدہ عورت ہو کے بھی، تو میں کبھی تمہیں شہری بھائی سے نہ ملواتی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ تمہاری نیت میں اتنا فتور ہے۔ سائرہ جو بہت دنوں سے اس کا تماشا دیکھ رہی تھی آخر کار بول ہی اٹھی۔ سائرہ، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ذاتی معاملہ ضرور ہے، مگر تم تو میرے ساتھ آئی ہو اور میں تمہیں طہماس بھائی کے ساتھ غداری کا درس نہیں دے سکتی۔ میں نے شہری کو سب کچھ بتا دیا ہے، وہ ہر درمی سے بولی۔ یہ بھی سن لو امسا، اتنی آگے نہ بڑھو ورنہ پچھتاؤ گی۔ اب تک میں خاموش تھی مگر اب تمہیں شہری کے ساتھ یوں آزاد گھومتا دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتی۔ سائرہ گھبرا کے بولی، اور مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم یہاں آ کر آنکھیں بند کر لو گی۔ اوہو، اور تم یہاں آ کر آنکھیں بدل لو گی، امسا اس پر ناراض ہو کے بولی۔ میں نے آنکھیں نہیں بدلی امسا، تمہیں حقیقت دکھانا چاہتی ہوں۔ خدا کرے تمہیں اس آئینے میں سب کچھ صاف نظر آ جائے۔ میں اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، میں فی الحال شہری کے ساتھ جا رہی ہوں، انابی کو بتا دینا۔ اور ہاں، تم بھی سن لو، یہاں سے واپس جا کے میں نے طہماس سے طلاق لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور اپنا بیگ اٹھا کے باہر چلی گئی۔ نیچے جیپ میں شہری اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی تیز نہ دوڑو امسا، اگر جاؤ گی اتنی بلندی سے گر جاؤ گی، اتنی بلندی سے چور چور ہو جاؤ گی، بکھر جاؤ گی۔ سائرہ اس کے لیے رو پڑی، مگر وہ ان سب سے بے نیاز نئی نئی محبت کے نشے میں جھومتی رہی۔ انہیں وہاں گھومتے گھومتے شام ہو گئی تھی۔ قریب ہی ایک ڈاک بنگلہ تھا۔ یہ میرا ذاتی بنگلہ ہے امسا، آؤ یہاں بیٹھتے ہیں، شہری نے اس سے کہا۔ گل خان، اس نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے مقامی لباس میں ملبوس ایک خوبصورت پٹھان اس کے سامنے آ گیا۔ سلام صاحب جی۔ اس نے کچھ عجیب سی نظروں سے امسا کو دیکھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ بی بی کے لیے کمرہ تیار کرو اور گلجان سے کہو A1 کھانا تیار ہونا چاہیے میرے مہمان کے لیے، اس نے حکم دیا اور صوفے پر ٹانگیں پسار کے بیٹھ گیا۔ امسا ایک طرف کھڑی دیکھتی رہی۔ وہاں کیوں کھڑی ہو، آ کے بیٹھو نا۔ پھر اچانک ہی دو خوبصورت بچے اندر آ گئے اور شہری کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے۔ آگا جی، دور ہٹو کمبختو، تمہیں یہاں کس نے بھیج دیا ہے؟ شہری جو ابھی اس کی محبت میں ڈوبا بیٹھا تھا ایک دم ہی خونخوار نظروں سے ان بچوں کو گھور کر اور دھاڑ کے بولا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا آگا جی، ہم نے تمہاری جیپ دیکھ لی تھی۔ اندھے کیوں نہیں ہو جاتے ہو تم؟ اس وقت جب میں یہاں آتا ہوں تمہاری ماں تمہیں یہاں جان بوجھ کے بھیج دیتی ہے۔ اس نے انہیں ایک طرف نفرت سے دھکیلا اور پھر اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی پشتو زبان میں اندر سے کسی خاتون کی آواز آئی، شاید وہ کوئی احتجاج کر رہی تھی۔ جواب میں شہری نے بھی پشتو زبان میں اسے برا بھلا کہا اور گالیاں دی۔ تو ہمیشہ میرے راستے میں دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں ذلیل عورت، اپنا مقام پہچان۔ اگر تیرے ماں باپ اور میری ماں نے زبردستی تجھے میرے سر منڈ دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں دوسری شادی ضرور کروں گا اور تو اسی طرح اس گھر میں ان گیلی لکڑیوں کی طرح سلگ سلگ کے مرے گی۔ تو نے میرا جینا آرام کر رکھا ہے، تیرا کام صرف میرے بچوں کو پالنا اور اس ڈاک بنگلے کی حفاظت، صفائی اور میرے مہمانوں کی خدمت ہے۔ تو اپنے آپ کو مہارانی کیوں سمجھتی ہے؟ تجھے میں نے طلاق نہیں دی، تیرے لیے یہی کافی ہے۔ وہ غصے میں کبھی اردو بولتا اور کبھی پشتو۔ امسا نے سب کچھ سنا، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ حقیقت تھی؟ وہ خوبصورت بچے اس کے تھے جنہیں اس نے دھتکار دیا تھا کتنی نفرت سے، اور غالباً اندر اس کی بیوی تھی جو اس سے الجھ رہی تھی۔ شہری کے قدموں کی آہٹ باہر کی طرف آئی تو وہ صوفے پر یوں سنبھل کے بیٹھ گئی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کچھ دیر کے بعد شہری اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے پاس آ گیا۔ گل خان نے آ کر بتایا کہ اس کا کمرہ تیار ہو گیا ہے، آؤ امسا چائے پیتے ہیں۔ شہری نے اس کا بازو تھام کے کہا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ اندر آتش دان میں لکڑیاں سلگ رہی تھیں اور وہاں اندر کسی کا دل سلگ رہا تھا۔ وہ عورت کون تھی جس کے ساتھ تم الجھ رہے تھے؟ وہ میری نوکرانی ہے، شہری بولا، اور وہ بچے بھی اس نوکرانی کے ہیں لیکن تمہارے بھی ہیں۔ امسا کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ امسا، شہری اس کے قریب آ گیا، جس طرح تمہاری شادی زبردستی ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ہو گئی تھی نا، اسی طرح میرے ماں باپ نے بھی اس وقت میری شادی کر دی تھی جب میں FA کر رہا تھا۔ پھر جب زندگی کو آنکھ کھول کر دیکھا تو احساس ہوا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے۔
میں شہر چلا گیا اور وہاں سے کراچی اور وہیں تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر تم مجھے مل گئی تو زندگی بدل کے رہ گئی۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں امسا، ہمارا غم مشترکہ ہے، ہمارا درد ایک ہے، آؤ ہم ایک دوسرے کے دکھوں کو سمیٹ لیں۔ شہری نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اچانک امسا نے اس سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت لڑکی اس کے لیے کھانا لے کے آ گئی۔ امسا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہاتھ کی انگلیوں کے سرخ نشان واضح تھے، جن پر اس کے آنسوؤں کی لکیریں بھی جم گئی تھی۔ تم کون ہو لڑکی؟ امسا نے اس سے پوچھا۔ نوکرانی، وہ بولی۔ نہیں، تم شہری کی بیوی ہو، امسا بولی تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے رونے لگی۔ شہری کسی کام سے باہر گیا ہے، آپ بھاگ جائیں بیوی جی، آپ مجھے کسی شریف گھرانے کی لگتی ہیں، آپ اپنا مقدر اور زندگی برباد نہ کریں۔ شہری کا کیا ہے، وہ آپ کو بھول کر پھر کوئی نئی لڑکی اس کمرے میں لے آئے گا۔ اس کمرے کا مقدر ہی حسین لڑکیوں کی چیخیں اپنے اندر قید کرنا ہے۔ یہ دیواریں سب کچھ دیکھتی ہیں مگر خاموش رہتی ہیں۔ وہ آپ کے لیے سجی کا انتظام کرنے گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آئے آپ یہاں سے چلی جائیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس درندے کی باتوں میں نہ آئیں جس نے بیوی کو نوکرانی بنا کر اور بچوں کو لاوارث چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنا مقدر خراب نہ کریں، یہ تو تقدیر نے آپ کو موقع دیا ہے کہ وہ سجی بنوانے گیا ہے۔ پھر رات کو اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ تم پچھتاؤ گی امسا، اتنا آگے نہ بڑھو کہ لوٹ نہ سکو۔ خدا کرے اس آئینے میں تمہیں سب کچھ صاف نظر آ جائے۔ میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتی ہوں۔ سائرہ کی باتیں سرگوشیاں بن کر اس کے آس پاس بکھر گئی تھیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے روتی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھی اور باہر نکل گئی۔ گلجانہ، اس نے اس مہربان لڑکی کو پکارا جس نے رہبر بن کر اسے بچا لیا تھا۔ میں جا رہی ہوں، تمہاری مشکور ہوں کہ تم نے مجھے بتا دیا، مجھے ڈوبنے اور تباہی سے بچا لیا، مگر میں یہاں سے کہاں جاؤں گی، کیسے جاؤں گی؟ میرے بچے تمہیں بس سٹینڈ تک چھوڑ آئیں گے، ابھی آخری گاڑی جانے والی ہے، تم سیدھی سوات چلی جانا۔ میں تمہیں نہیں جانتی تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تم ایک شریف لڑکی ہو اور تمہیں باحفاظت اپنے گھر پہنچ جانا چاہیے۔ اس نے کہا، مگر میرے جانے پر شہری تم سے آ کر لڑے گا، تمہیں مارے گا۔ یہ تو میری تقدیر ہے بہن، وہ مجھے مارے گا، گالیاں دے گا اور اپنا غصہ ٹھنڈا کرے گا، پھر تم نہیں کوئی اور اس کی زندگی میں آ جائے گی۔ خدا کرے میں سب کو بچا سکوں۔ میری مار اور قربانیوں سے کسی کا گھر بچ سکتا ہے، کسی کی زندگی اور عزت محفوظ رہ سکتی ہے، تو یہ سودا مہنگا نہیں، اس نے کہا اور اپنے آنسو سمیٹ لیے۔ پھر شہری کے آنے سے پہلے اس کے بچے اسے سوات جانے والی آخری بس میں سوار کرا کر جا چکے تھے۔ اس نے دکھ سے ان دو خوبصورت بہادر بچوں کو دیکھا جو دور شام اور رات کی تاریکی میں چلتے ہوئے پہاڑوں میں گم ہو گئے تھے۔ یہ میں کیا کرنے جا رہی تھی؟ میں آگ لینے جا رہی تھی اور خدا نے مجھے گلزار دے دیا۔ اے خدایا، تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور میں بہت چھوٹی، مجھے معاف کر دینا۔ سارا راستہ وہ اپنے آپ کو ملامت کرتی رہی، دل ہی دل میں شرمندہ ہوتی رہی، اس کے آنسو دل کے اندر گرتے رہے۔ سوات اتر کر وہ کتنی ہی دیر ادھر ادھر پریشان بھٹکتی رہی۔ کچھ اور مسافر بھی سوات اترے تھے۔ اس نے اس ہوٹل کا نام بتایا جہاں وہ ٹھہرے تھے۔ ذہن پر دباؤ اور دل میں گھبراہٹ تھی، اسے کچھ یاد ہی نہ آ رہا تھا۔ ہوٹل آ کر وہ سیدھی سائرہ کے پاس آئی اور بے دم سی ہو کے گر پڑی۔ سائرہ، میں فوراً کراچی جاؤں گی، اس نے پریشانی اور گھبراہٹ میں کہا۔ لگتا ہے تمہیں وہ آئینہ نظر آ ہی گیا، سائرہ نے کہا۔ ہاں سائرہ، تم نے ٹھیک کہا تھا، مگر میں نے اپنے آپ کو بالکل محفوظ رکھا ہے، میں نے تہماس کی امانتوں پر کوئی آنچ نہ آنی دی۔ شکر ہے تم بچ گئی ہو امسا۔ شہری میرا کزن ضرور ہے، مگر میں اس کی ان حرکتوں پر خوش نہیں ہوں۔ خوش کوئی بھی نہیں ہے، سب مجبور ہیں اپنی اپنی جگہ۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں نے تمہیں بتانے کی بہت کوشش کی، مگر تم پر تو اس کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ تم نے کب کچھ سنا؟ اب سب پتہ چل گیا۔ ہم خاندان والے زیادہ نہیں ملتے، صرف امی مل لیتی ہیں، سائرہ بولی۔ اس کی بیوی کی میں ہمیشہ احسان مند رہوں گی، اس نے تشکر کی گہری سانس لے کے کہا۔ پھر اس خیال سے کہ شہری ادھر نہ آ جائے، اس کی تلاش میں اس نے صبح سویرے ہی پشاور سے واپسی کا پروگرام بنا لیا اور پھر وہاں سے اسی دن فلائٹ میں کراچی آ گئی۔ اپنے گھر آئی تو سکھ کے کئی سانس اس کے اندر اتر آئے۔ ان دیواروں میں پہلے اس کا دم گھٹتا تھا، اب ان دیواروں نے اسے تحفظ دے دیا۔ اس نے اس گھر کی اجنبی فضاؤں میں سانس لیا تو اپنائیت کے سائے آپ ہی آپ اس کی رگ و پے میں بس گئے۔
تہماس ابھی تک نہیں لوٹا تھا، اس بار وہ جیت گئی تھی، اور جیت کا یہ احساس اس کے اندر کتنے ہی افتخار دے گیا۔ اب وہ نئی امسا بن کر تہماس کا استقبال کرے گی۔ رات کو تہماس کا فون آ گیا کہ وہ کل واپس آ رہا ہے۔ اس کے استقبال کے لیے وہ خود گھر پر اپنے آپ کو سنوار کر موجود تھی۔ اب اسے احساس ہوا کہ تہماس اس کے لیے کیا شے ہے۔ وہ ایک خواب کے پیچھے بھاگی تھی جس کے تعاقب میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ کیا شوہر شہری جیسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو نوکرانی بنا کے رکھیں، اس کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کا سلوک کریں، انہیں گلیز گالیاں دیں، مار پیٹ کر کے رکھیں؟ نہیں، کوئی اس کے اندر سے بولا، شوہر کی عظمت کو دیکھنا ہے تو تہماس کو دیکھو، جس نے تمہیں پھول کی طرح رکھا، عزت دی، احترام دیا، ہر خوشی دی، تحفظ دیا، سب کچھ تمہاری مرضی پہ چھوڑ کر بھی تم سے محبت کی، اور تم کیوں ایک خواب اور سراب کے پیچھے بھاگی تھی؟ اس نے دکھ سے سوچا اور پھر سر جھکا لیا۔ یہ کیا؟ اس کے ہاتھوں میں پھول دیکھ کر تہماس مسکرا دیا، آپ پر نچھاور کرنے کے لیے، پہلی بار امسا نے کہا، اور وہ سارے پھول اس پر نچھاور کر دیے۔ استقبال کا یہ انداز مجھے پسند آیا ہے۔ اپنی سناؤ، لگتا ہے طویل سفر سے تھک کر آئی ہو، وہ بولا۔ ہاں تہماس، طویل سفر سے لوٹی ہوں اور ایک ڈراؤنے خواب سے بھی چونکی ہوں، اس نے کہا۔ ڈراؤنا خواب؟ کیسا؟ تہماس نے پوچھا۔ یہی کہ کوئی مجھے آپ سے چھین رہا ہے، اس نے کہا۔ پگلی؟ تہماس نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ جو دل سے اور روح سے قریب ہوں انہیں کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب آئندہ ایسا خواب مت دیکھنا۔ نہیں تہماس، اب ایسا کوئی خواب نہیں دیکھوں گی۔ اس نے محبت سے تہماس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے شانے پر سر رکھ کر عمر بھر کی شکست کا اعتراف کر لیا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، this was the end of the novel اعتراف شکست. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.